ایک روز میں تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے امور نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، لاہور سے 2 بندے کار میں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کانسٹیبل نے لفظ کار پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند وہ حضرات صاحب ثروت ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں کاریں قد و خالی دیکھنے کو ملتی تھیں۔ جو ہیں کچھ ہی دیکھنے کو ملتی تھیں، اور جس شخص کے پاس بھی اپنی کار ہوتی اسے امیر کبیر ہی سمجھا جاتا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل سے کہا، بھیج دو انہیں اندر۔ کانسٹیبل اوکے سر کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میرا تھانہ لبے سڑک پر واقع تھا۔ دراصل جنرل ٹرنک روڈ تھی، جسے عام عرف میں جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ملاقاتی میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے انہیں عزت سے کرسیوں پر بیٹھایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، جی بتائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ ان میں سے ایک نے تعارفی مراحل طے کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام حاجی نواب الدین ہے۔ پھر اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ میرا چھوٹا بھائی حاجی وہاب الدین ہے۔ ہمیں ایک سنجیدہ معاملے میں آپ کی مدد چاہیے۔ نواب الدین کی عمر 50 کے آس پاس تھی، اور وہاب الدین اس سے 5-6 سال کم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، ماشاءاللہ، یہ سن کر تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ دونوں بھائیوں کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہے۔ میں آپ کی بات تسلی سے سنوں گا۔ پہلے یہ بتائیں کہ ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ آپ دور سے آئے ہیں، اس لیے میری نظر میں آپ مہمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی خاطر تقاضا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی تھانے دار صاحب، نواب الدین نے کہا، جو آپ ہمیں عزت دے رہے ہیں۔ وہاب الدین برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ہم در حقیقت جس شخص کے مہمان تھے اس نے تو ہمیں پانی تک کا نہیں پوچھا۔ آپ واقعی ایک نیک اور مہمان نواز انسان ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت زیادہ ترقی بھی دے۔ آمین، میں نے سچے دل سے کہا۔ پھر حاجی وہاب سے پوچھا، آپ کس شخص کے مہمان تھے؟ اپنے اشارے کی وضاحت تو کریں جناب۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تھانے دار صاحب، حاجی نواب نے کہا، اس کم ظرف اور مہمان بیدار بندے کا نام ہے چودھری فریاد علی۔ اچھا، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر سوال کیا، آپ کو چودھری فریاد سے کس قسم کی شکایت ہیں بھائی؟ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی میرے سوال کا جواب دیتا، میں نے کانسٹیبل کو اندر بلا کر مہمانوں کی خاطر مدارات کا آرڈر دے دیا۔ ذرا گڑ کا ٹھنڈا ٹھار شربت بنواؤ، تک ملنگا ڈال کر، اس سے اچھا گرمی کا اور کوئی توڑ نہیں ہے۔ کانسٹیبل ہاں میں گردن ہلا کر واپس چلا گیا۔ جی اب بتائیں، میں نے حاجی برادران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، چودھری فریاد کا معاملہ کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، اللہ جنت نصیب کرے ہمارے والد محروم مہراب دین کو۔ نواب دین گویا ہوا۔ ابا جی ایک علم اور عالم شناس انسان تھے۔ انہوں نے مرتے وقت ہم دونوں بھائیوں سے اپنی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل کا عہد لیا تھا۔ ابا جی کی وفات کے وقت ہماری مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم فی الفور ان کی خواہش کو پورا کر سکتے، لیکن اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہم بڑی ہی آراموں اور عیش کی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے مرحوم ابا جی کی خواہش کی تکمیل کے لیے عملی کوشش جاری کر دی، مگر چودھری فریاد علی ہمارے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ کے مرحوم والد صاحب کی خواہش کیا تھی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ چھوٹے حاجی وہاب الدین نے اپنے بڑے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جیسا کہ بھائی جان نے بتایا ہے کہ ابا جی ایک علم دوست انسان تھے۔ انہوں نے مرتے وقت ہم دونوں بھائیوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی ایسے علاقے میں چھوٹے بچوں کے لیے کوئی اسکول کھولیں گے جہاں تعلیم کا فقدان ہو، بلکہ جہاں تعلیم کے نام ہی سے کوئی واقف نہ ہو۔ ہم نے کافی سوچ بچار کے بعد چمنا باد کا انتخاب کیا، اور اس نیک مقصد کے لیے یہاں کے ایک چھوٹے زمیندار ارشاد احمد سے 2 بھگیا زمین بھی خرید لی۔ مگر چودھری فریاد علی اس اسکول کے قیام کے حق میں نہیں ہے جناب، اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ چودھری کو سمجھائیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا منصوبہ جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ بھئی اسکول کے قیام سے چودھری فراد کو کیا تکلیف ہے؟ وہاب دین کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر آپ نے چمنا باد ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ لاہور سے یہاں تک لگ بھگ کا 2 گھنٹے کا سفر ہے۔
اپنے منصوبے کے لیے آپ نے لاہور کے نزدیک کی کوئی جگہ کیوں نہیں دیکھی؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا، حاجی نواب الدین نے کہا۔ اول تو چمن آباد ایک بھرا پورا گاؤں ہے، یہاں کموں پہ 400 گھر آباد ہیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق چمن آباد کی آبادی 2000 نفوس کے قریب ہے، جن میں سے 5 سے 10 سال کی عمروں کے بچوں کی تعداد 200 رہی ہوگی۔ یہی بچے ہماری پہلی ترجیح ہیں، انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہمارا مشن ہے۔ باقی جہاں تک چودھری فریاد کی تکلیف کی بات ہے تو آپ کو خود ہی پتہ لگانا ہوگا۔ آپ ہم سے تو اس نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، بلکہ ارشاد بتا رہا تھا کہ چودھری اس پر دباؤ بھی ڈال رہا ہے کہ وہ اپنی بیچی ہوئی 2 بگھیا زمین واپس لے لے اور سیدھے سادے طریقے سے کھیتی باڑی کرے۔ اس تھانے میں میری تعیناتی کو 1 سال ہونے کو آ رہا تھا، لیکن ابھی تک چودھری فریاد سے میری روبرو ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس کے بارے میں میری معلومات کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ ایک ساٹا اور پاٹھا مرد تھا۔ وہ اپنی جسامت اور صحت کے اعتبار سے 45 سال سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مزاجاً وہ ایک غصہ آور، ضدی، ہٹ درم، مغرور اور اناپرست انسان تھا۔ چودھری فریاد سے میں خود بات کر لوں گا، میں نے ان بھائیوں کے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا آپ کا یہ اسکول سرکار کی نگرانی میں چلے گا؟ تھانے دار صاحب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، اگر حکومت کو بچوں کی تعلیم کا احساس ہوتا تو وہ شہر اور گاؤں کے بچوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتی۔ شہروں میں تو آپ کو چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے دیکھنے کو مل جائیں گے، لیکن گاؤں دیہات کا جو حال ہے وہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے ایک بھوجل سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ہمارا یہ ایجوکیشنل پروجیکٹ 100% پرائیویٹ ہوگا، جس کا نام ہم نے جو ہے میرا پرائمری اسکول سوچ رکھا ہے، یعنی اپنے مرحوم ابا جی قبلۂ محراب الدین کی یاد میں۔ وہ اس زمانے میں چمن آباد جیسے گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول کھولنے کی بات کر رہا تھا، جب پرائیویٹ اسکول کا رواج شہروں میں بھی عام نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ان کے عزم کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آپ لوگوں کے علم دوست جذبے نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ کاش میں آپ کی طرح کچھ اور صاحب استعداد اور تعلیم یافتہ لوگ بھی اسی انداز میں سوچنے لگیں۔ اس دوران میں کانسٹیبل نے میرے حکم کی تعمیل کر دی تھی۔ ہم تینوں اس وقت تو ملنگا اور ٹھنڈے ٹھار اور دل بہار گرمی بھگاؤ گڑ کے شربت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں بچوں کے لیے تعلیم اور کتابیں، کاپیاں وغیرہ بھی بالکل مفت ہوں گی۔ اس اسکول کے تمام تر اخراجات وغیرہ ہم خود برداشت کریں گے۔ حاجی نواب الدین نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے اس اسکول کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اجازت ہے۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نواب الدین اینڈ وہاب الدین حاجی صاحبان نے ملے جلے انداز میں مجھے جو معلومات فراہم کی، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ وہ ارشاد احمد نامی ایک زمیندار سے 2 بگھیا زمین مذکرہ اسکول کے لیے خرید چکے تھے۔ 2 بگھیا اراضی کا مطلب کہ 8 کنال یعنی 160 مرلے، کراچی کے باسی سے لگ بھگ 4800 گز سمجھ لیں۔ یہ اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے۔ ان کے پروگرام کے مطابق پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک وہاں تعلیم دی جانا تھی، اور اسی مقصد کے لیے 3 استادہ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ پہلی اور دوسری جماعت کو ایک ہی استاد نے پڑھانا تھا، اسی طرح تیسری اور چوتھی جماعت کو ایک جگہ ہی تعلیم دینی تھی، جبکہ 5ویں جماعت تیسرے استاد کے حصے میں آتی، اور یہی استاد اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا۔ یہ تینوں استاد لاہور کے رہائشی ہوتے، جنہوں نے اسکول کے اندر ہی قیام کرنا ہوتا۔ ہر ماہ وہ لوگ 2 سے 3 دن کی چھٹی پر اپنے گھر لاہور جاتے۔ اس دوران میں اسکول مکمل طور پر بند رہتا، یعنی استاد کے ساتھ طالب علموں کی بھی چھٹی ہوتی۔ ہر کلاس کے لیے الگ کمرہ تعمیر کیا جاتا، یعنی 5 جماعتوں کے لیے 5 کمرے، ایک کمرہ استاد کے قیام و طعام کے لیے تعمیر کیا جانا تھا۔ سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اسکول کے اندر ہی ایک کشادہ ہال بھی تعمیر کیا جاتا، جہاں پر شام کے بعد تعلیم باغان کا سیشن چلنا تھا۔ یہ تمام تر تعمیرات اسکول کے ایک حصے میں ہونا تھی، باقی کی زمین کو ایک میدان کی صورت کھلا چھوڑ دیا جاتا، تاکہ تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ہی بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے انہیں صحت مندانہ کھیل کود کے مواقع فراہم کیے جاتے۔ میں نے بڑی ہی توجہ سے دونوں بھائیوں کے خیالات کو سنا۔ ظاہر ہے یہ خواب و خیال کی باتیں ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک گاؤں کے اندر ایسے آئیڈیل اسکول کا قیام آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں تھا۔
بہرحال میں نے ستائشی انداز میں کہا، آپ لوگ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں آپ کی دعا اور تعاون دونوں چیزوں کی اشد ضرورت ہے تھانے دار صاحب۔ حاجی نواب الدین نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ نے چودھری فریاد کو راضی کر لیا تو یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی سرکار۔ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں جناب۔ میں نے بھی خلوص دل سے کہا، میں چودھری کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، جتنا چاہے وقت لے لیں آپ۔ حاجی وہاب الدین نے کہا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اب تو ویسے بھی آگے 2-3 ماہ برسات کے شروع ہونے والے ہیں، ساون بھادوں میں تعمیراتی کام شروع کروانا عقل مندی نہیں ہوگی۔ ہمارا ارادہ ستمبر کے آخر میں کام شروع کروانے کا ہے۔ جب تک آپ چودھری فریاد کو اپنے طریقے سے راہ راست پر لے آئیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بھوجل سی سانس لی، پھر کہا، ویسے ہم لوگ مہینے میں ایک آدھ بار ضرور چمناباد کا چکر لگاتے رہیں گے تاکہ تازہ ترین حالات کا پتہ چلتا رہے۔ اچھی بات ہے یہ، میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، کیا آپ نے اپنی اس عظیم تعلیمی منصوبے کی تفصیلات چودھری فریاد کے گوشے گزار کر دی تھی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، بڑے حاجی نواب الدین نے ابتدائیہ انداز میں کہا۔ چودھری تو اسکول کا نام سن کر ہی بھڑک اٹھا تھا، اس سے مزید کیا بات کرتے ہم؟ اس نے ہمارے مہمان ہونے کا بھی ذرا خیال نہیں کیا۔ چودھری ایک علم دشمن انسان ہے، اسے آپ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ چمناباد میرے تھانے سے محض نصف میل کی مسافت پر تھا اور اتفاق سے یہ دونوں لبے سڑک یعنی جی ٹی روڈ پر واقع تھے۔ 2 روز بعد میں کسی کام سے واپس آ رہا تھا تو چمناباد سے میرا گزر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حاجی برادران کے آئیڈیل اسکول کا منصوبہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنے گھوڑے کو چودھری فریاد علی کی حویلی کی جانب موڑ لیا۔ وہ سحر کا وقت تھا، فضا گرم اور ہوا تپش زدہ تھی۔ میں نے حویلی کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک ملازم صورت شخص سے کہا، میں چودھری صاحب سے ملنے آیا ہوں، انہیں جا کر میرے بارے میں بتا دو۔ وہ بندہ مجھے جانتا تھا، اس لیے نہایت ہی احترام کے ساتھ بولا، جو حکم تھانے دار صاحب۔ اس وقت میں جو ہے پولیس یونیفارم میں نہیں تھا، لیکن اس ملازم کا مجھے تھانے دار کہنا یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ میری حیثیت سے بخوبی واقف تھا۔ بہرحال وہ جلد ہی لوٹ آیا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب آپ آئیے میرے ساتھ۔ پھر اس نے ایک بندے کو آواز دے کر کہا، سلامو، تھانے دار صاحب کا گھوڑا کہیں چھاؤں میں باندھ دو اور اس کے لیے چارے پانی کا بھی بندوبست کرو۔ سلامو نامی وہ شخص جلدی سے آگے بڑھا اور میرے گھوڑے کی لگام تھام کر اسے حویلی کے ایک گھنے درخت کی جانب لے گیا۔ میں چودھری کے ملازم کے معیت میں حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک عالی شان اور وسیع و عریض حویلی تھی۔ ملازم مجھے حویلی کی بیٹھک میں لے آیا اور پھر کہا، تھانے دار صاحب آپ بیٹھیے، تشریف رکھیں۔ میں نے چودھری صاحب کو آپ کی آمد کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، بس وہ آنے ہی والے ہیں۔ میرا نام خادم حسین ہے جناب۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خادم حسین، میں چودھری صاحب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر جم کر بیٹھ گیا اور چودھری فریاد علی کی بیٹھک کا جائزہ لینے لگا۔ وہ نشستگاہ ایک ہال سائز کی تھی جہاں پر بے وقت 50 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ بیٹھک کی دیواروں کے ساتھ قیمتی اور آرام دہ صوفے لگے ہوئے تھے جن کے آگے چوبی میزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ بیٹھک کی دیواروں پر خاندان کے مرحوم جو بزرگ تھے ان کی فریم شدہ تصاویر آویزاں تھیں۔ الغرض بیٹھک میں موجود ہر شے بیش قیمت اور عالی شان تھی۔ وہاں پر ہوا کا گزر بھی بہت عمدہ تھا، ذرا سا بھی گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ چودھری فریاد کی آمد سے پیشتر میری خاطر مدارات کا سامان وہاں پہنچ گیا۔ خادم حسین کی نگرانی میں ایک ملازم کنگ سائز ٹرے کو اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا، پھر اللہ کی نعمتوں کو میرے سامنے میز پر چن دیا۔ خادم حسین نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب آپ بسم اللہ کریں، چودھری صاحب بھی آ رہے ہیں۔ خادم حسین اور اس کے ساتھی ملازم کے جانے کے بعد میں نے میز پر سجی ہوئی اشیاء کا جائزہ لیا۔ ایک کام میں جو ہے آم کی کاشیں بڑی ترتیب اور خوبصورتی سے سجائی گئی تھیں۔ ان کے کمبینیشن میں نمکین لسی کا بھرا ہوا جگ موجود تھا۔
دوسری رکاب میں پکی ہوئی جامن نظر آ رہی تھی۔ علاوہ ازیں ایک جگ میں ستو کا شربت اور دوسرے جگ میں لیمو کا شربت بھی نظر آ رہا تھا، اور تینوں پلیٹوں میں کھانے کے مختلف آئٹم بھی نظر آ رہے تھے۔ چودھری فریاد نے میری آؤ بھگت کا اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا، جس میں پیٹ بھرائی اور گرمی بھگائی کا مکمل سامان موجود تھا۔ چودھری فریاد بیٹھک میں پہنچا اور بڑی اتفاق سے مجھ سے ملا۔ ایک گرم جوش سلام کے بعد وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، پتہ ہی نہیں چلا اور 1 سال بھی گزر گیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تھانے میں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کروں، مگر مصروفیت کے باعث میں اپنے ارادے پر عمل نہیں کر سکا۔ آپ میری حویلی میں تشریف لائے، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ چلیے کسی بہانے ہی صحیح آپ سے ملاقات تو ہوئی۔ لیکن اس نے لمحات ہی توقف کر کے میز کی جانب اشارہ کیا، پھر میٹھی سی شکایت کے انداز میں بولا، آپ بہت زیادہ تکلف سے کام لے رہے ہیں، ابھی تک آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ میں نے تو آپ کے لیے رات کے کھانے کا بھی انتظام کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ یہ سب آپ کی محبت ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ رات کے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تھانے میں چند ضروری کام نپٹانے کے لیے میرا وہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ باقی رہا اس میز کا معاملہ، تو میں نے ذرا دیر کو رک کر اپنے سامنے سجی ہوئی پروردگار کی نعمتوں پر نگاہ ڈالی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے آج دن ہی میں بڑا ہی تگڑا کھانا کھایا ہے، لہذا آم کی چند کاشیں، کچھ جامن اور 2 گلاس کچی لسی ہی میرے لیے کافی ہے۔ چلیے جیسے آپ کی خوشی ملک صاحب، چودھری نے فراغ دلی سے کہا۔ میں تو آپ کی مرضی میں خوش ہوں جناب۔ پھر ہمارے بیچ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں نے چودھری کو اپنی آمد کی غرض سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، 2 روز پہلے میرے پاس لاہور سے 2 افراد آئے تھے۔ وہ اس گاؤں میں بچوں کے لیے ایک پرائیویٹ پرائمری اسکول کھولنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس اسکول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عام جن 2 بندوں کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس جانے سے پہلے چمن آباد کے 2-3 چکر لگا چکے ہیں۔ چودھری نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میں علم کا دشمن نہیں ہوں ملک صاحب، لیکن وہ دونوں لاہوری حاجی مجھے ٹھیک نہیں لگے۔ لاہوری حاجی کے الفاظ چودھری نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیے تھے جیسے نواب الدین اور وہاب الدین نے حج مکہ مکرمہ کے بجائے لاہور سے ادا کیا ہو۔ بہرحال میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ حاجی برادران آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگے؟ میری اس رائے کے پیچھے ایک اور وجوہات ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ لاہور سے آ کر اس گاؤں میں اسکول کھولنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چمن آباد اور لاہور کے درمیان انہیں کوئی اور گاؤں نظر نہیں آیا؟ دوسری بات یہ کہ وہ اس اسکول کا نام اپنے مرحوم والد کے نام پر رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہاں کھلنے والے اسکول کا نام ہمارے کسی بزرگ کے نام پر ہونا چاہیے، یا پھر اسکول کا نام چمن آباد پرائمری اسکول رکھ دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ انہوں نے دھوکے بازی سے ارشاد احمد کی 2 بگھیا زمین ہتھیار لی ہے، جس سے مجھے ان کی نیت پر شبہ ہو رہا ہے۔ چودھری فریاد کی آخری بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، چمن آباد ایک گنجان آباد گاؤں ہے اور جی ٹی روڈ کے کنارے پر واقع ہے۔ انہیں آمد و جامد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور چمن آباد کے 400 بچوں کو تعلیم کی اشد ضرورت بھی ہے۔ باقی جہاں تک اسکول کے نام کا معاملہ ہے، تو اسکول کے قیام اور بعد ازاں اس کو چلانے کے تمام تر اخراجات وہ لوگ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں، تو اپنے مرحوم والد کے نام پر اسکول کا نام رکھنا تو حق بھی ان کا بنتا ہے۔ چودھری صاحب، لگتا ہے آپ کو ان کے منصوبے سے واقفیت نہیں ہے۔ کسی ایسے ہی گاؤں میں پرائمری اسکول کا قیام ان کے مرحوم والد کی آخری خواہش تھی، لیکن آپ نے یہ بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ انہوں نے ارشاد احمد کی 2 بگھیا زمین ہتھیار لی ہے، جبکہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مذکرہ زمین ارشاد احمد نے اپنی رضامندی سے انہیں بیچی ہے، اور آپ ارشاد احمد پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کی رقم لوٹا کر زمین واپس لے لے اور وہ زمین پر کاشتکاری جاری رکھے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر لیتے ہیں ملک صاحب۔ چودھری فریاد میری بات سن کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، پھر اس نے اپنے ملازم خاص کو آواز دی، خادم حسین۔ اگلے ہی لمحے خادم حسین بیٹھک میں حاضر ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ
خادم حسین بیٹک کے باہر ہی موجود تھا۔ چودھری نے خادم حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا ارشاد احمد کو یہاں لے کر آؤ، کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ جی چودھری صاحب، خادم حسین نے فرما برداری سے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، چودھری نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ان دونوں حاجیوں سے ملاقات نہیں کی، مطلب انہوں نے مجھے اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ ساری باتیں ارشاد احمد ہی کی زبانی مجھ تک پہنچی ہیں۔ میں نے اسی لیے ارشاد کو یہاں بلایا ہے تاکہ آپ کے روبرو بات ہو جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کو تو انہوں نے اپنے منصوبے کی پوری تفصیل بتا دی ہے نا؟ جی بالکل، میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر چودھری کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اس روز نواب الدین اور وہاب الدین نے مجھے بتایا تھا۔ چودھری نے بڑے ہی تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر سوال کیا، کیا ان حاجیوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ارشاد احمد کو زمین کے کتنے پیسے ادا کیے ہیں ان لوگوں نے؟ جی نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ زمین کی قیمت کا تو انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی لاہور میں کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ چودھری نے معنی خیز الفاظ میں پوچھا تھا۔ اور لاہور کے کس علاقے میں ان کی رہائش ہے؟ نہیں، میں نے ایک بار پھر گردن کو نفی میں ہلایا تھا۔ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے ہمارے بیچ۔ اب کی بار جب وہ لوگ جمنا آباد آئیں گے تو میں ان کی ذات اور معاملات کو ذہن میں رکھ کر ان کا انٹرویو کروں گا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا عمل جاری ہی تاکہ خادم حسین ارشاد احمد کو وہاں لے کر پہنچ گیا۔ چودھری کے اشارے پر ارشاد احمد ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ارشاد، جو لوگ تمہاری زمین پر کوئی پرائمری اسکول کھولنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تھانے دار صاحب تم سے چند سوالات کریں گے۔ تم نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر ہر سوال کا جواب صلحانہ درست دینا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی چودھری صاحب، ارشاد احمد ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب مجھ سے جو کچھ بھی پوچھیں گے میں سچا اور کھرا جواب دوں گا انہیں۔ شاباش، چودھری فریاد علی نے ستائشی نظر سے ارشاد احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب شروع ہو جائیں آپ۔ ارشاد احمد، میں نے اس چھوٹے زمیندار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارے پاس کتنی زرعی اراضی ہے؟ ارشاد احمد کی عمر 55 کے قریب قریب رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک درمیانے قد عام سا کاشتکار تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، 10 ایکڑ سرکار۔ تم نے حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین کو اسکول کے لیے کتنی زمین دی ہے؟ صرف 2 بگھیا جناب۔ کس حساب سے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میرا مطلب ہے 2 بگھیا زمین کی تم نے کتنی قیمت لگائی تھی اور پھر وصول کی؟ انہوں نے تو مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جناب۔ وہ انتہائی سادگی سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، کیا تم نے اپنی 2 بگھیا زمین عطیے کے طور پر ان کے حوالے کر دی تھی؟ نہیں جناب، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، پھر کیسا ہے ارشاد احمد؟ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر وہ منصور کو کویت بھجوا دیں گے۔ اس نے بتایا۔ یہ منصور کون ہے؟ میں نے اضطراری انداز میں سوال کیا۔ منصور میرا بیٹا ہے تھانے دار صاحب، اور وہ لوگ جو ہے اسے کویت بھیجیں گے۔ اس کی عمر 22 سال ہے اور اسے ملک سے باہر جانے کا بہت شوق ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ لاہور میں ایک ایجنسی چلاتے ہیں جو حج اور عمرے کے علاوہ نوجوان کو روزگار کے لیے عرب ممالک بھی بھجواتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ وہ منصور کو کویت کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت بھی دلوا دیں گے۔ 3 ماہ کے اندر منصور کو کویت پہنچ کر جب نوکری پر لگ جائے گا تو اس کے بعد ہی وہ اسکول کی تعمیر شروع کریں گے۔ اس کے بدلے میں ان سے یہ 2 بگھیا زمین کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بتایا، میرے منصور کی خواہش پوری ہو جائے گی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی جناب۔ اپنے بیٹی کی خوشی کی خاطر 2 بگھیا زمین کی قربانی تو میں دے ہی سکتا ہوں۔ ارشاد احمد کو کھانے پلانے کے بعد چودھری نے رخصت کر دیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ ہیں وہ حالات جن کی روشنی میں وہ دونوں حاجی بھائی مجھے بھروسے کے لائق نظر نہیں آتے۔ وہ لاہور میں کہاں رہتے ہیں، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مکمل اندھیرے میں۔ لاہور سے 2 گھنٹے کی موٹر مسافت پر جمنا آباد میں ایک خواب خیالی اسکول کھولنے کے منصوبے کے پیچھے کیا ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ایک حماقت ہوگی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بیچ مسئلے کے؟ بات کے اختتام پر چودھری فریاد نے بال کو میری کورٹ میں پھینک دیا تھا۔
میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ کے تحفظات کو میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، اور میرے خیال میں آپ بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم ان حاجی برادران پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن آنکھ کھول کر خاموش بیٹھے رہنا بھی عقل مندی نہیں ہوگی۔ حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین اگر کوئی کھیل کھیلنے ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھی اپنے مہروں کے ساتھ کھیلیں گے اور انشاءاللہ جیت بھی ہماری ہی ہوگی۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہوگا چودھری صاحب۔ میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ حکم کریں آپ ملک صاحب، آپ نے 2-3 کام کرنا ہے اور باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اگر آپ کا شک درست ہے تو میں بہت جلد ان حاجی اور ان کی اصلیت تک پہنچ جاؤں گا۔ جی بتائیں کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ نمبر 1، آپ نے اس اسکول کی مخالفت کو ذہن سے نکال دینا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ دراصل ایک طرح کی ہماری چال ہوگی، وہ دونوں بھائی مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں نے چودھری فریاد کو یعنی آپ کو اسکول کے قیام کے لیے راضی کر لیا ہے۔ اس طرح وہ کھل کر بے فکری سے اپنے منصوبے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھوں گا۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی سازش پڑ رہی ہے تو وہ زیادہ دیر تک میری نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکے گی۔ نمبر 2، آپ نے چمن آباد کے تمام نوجوانوں کی ایک لسٹ تیار کر کے مجھے دینا ہے۔ اگر آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں تو وہ لوگ اس گاؤں کے ان نوجوانوں سے ضرور رابطہ کریں گے جنہیں ملک سے باہر جا کر زیادہ دولت کمانے کا شوق ہے۔ نمبر 3، مجھے ایک گاڑی یا موٹر سائیکل کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ میں ان لوگوں کا پیچھا کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ آسانی سے یہ بندوبست کر سکتے ہیں تو بتا دیں، ورنہ میں اپنے محکمے کے توسط سے یہ سہولت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملک صاحب، میرے سارے چودھری وحید کے پاس ایک ڈرائیور جیپ ہے، آپ جب حکم کریں گے وہ جیپ ماں ڈرائیور کے آپ کے سپرد کر دی جائے گی۔ چودھری نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، باقی میں 1-2 روز میں آپ کو چمن آباد کے نوجوانوں کے ناموں کی اور ان کے والد سمیت فہرست مہیا کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی ہدایت کے مطابق اسکول کے قیام کے معاملے میں ٹانگ بھی نہیں اڑاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے جناب۔ آپ کے اس پرخلوص تعاون کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے سچے دل سے کہا۔ مجھے جب بھی جیپ کی ضرورت محسوس ہوگی میں آپ کو 2-3 دن پہلے بتا دوں گا۔ چلیں جیسے آپ مناسب سمجھے ملک صاحب، اس نے کہا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ موسم برسات کے بعد یعنی ستمبر کے آخر میں اسکول کی تعمیر کا کام شروع کریں گے، لیکن اس دوران میں وہ گاہے بگائے چمن آباد کا چکر بھی لگاتے رہیں گے۔ میں نے چودھری کو بتایا، ہمارے پاس کافی وقت ہے، ہم اپنے قابل اعتماد بندوں سے ان کی جاسوسی بھی کروائیں گے۔ ہمارے ہوشیار جاسوس سائے کے مانند ان حاجی برادران کے بہت نزدیک موجود رہیں گے۔ جب وہ دونوں بھائی چمن آباد کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوں گے تو ہمارے موطن کیے ہوئے بندے ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنیں گے اور منو ان تک ہم تک پہنچائیں گے۔ اگر ان لوگوں کی نیت میں ذرا سا بھی میل ہے تو وہ ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ آپ کا منصوبہ مجھے پسند آیا ہے ملک صاحب، چودھری فریاد نے توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی چمن آباد کے 8-10 ایسے بندوں کو تیار کرتا ہوں جو میرے لیے انتہائی قابل بھروسہ ہونے کے علاوہ ہوشیار اور چالاک بھی ہوں گے۔ ان بندوں کو ہم جاسوسی والے منصوبے میں استعمال کریں گے۔ میں نے چودھری کی تجویز کو سراہا اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے حویلی سے نکل آیا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو چودھری فریاد علی کے خدشات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ چودھری لاکھ غصہ ور، ضدی، ہٹ درم اور انا پرست سہی، لیکن وہ میرے ساتھ بڑی اچھے انداز میں پیش آیا تھا، اور اس نے نواب الدین اور وہاب الدین کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا اسے یکسر نظر انداز کر دینا مناسب نہیں تھا۔ اس کی بات میں بہرحال وزن موجود تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ واقعہ آج سے 60 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں ایجنٹ لوگوں کو لیبر ویزے پر عرب ممالک یا خلیجی ریاستوں میں روزگار کے لیے لے جاتے۔ وہ لگ بھگ 1000 امریکی ڈالرز کے برابر کام کیا کرتے تھے، یعنی کم و بیش 4800 روپیہ۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد یعنی 22 جولائی کو حاجی برادران دوبارہ مجھ سے ملنے تھانے آ گئے۔ اس مرتبہ بھی وہ اپنی کار پر ہی آئے تھے۔ میں نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے پیک کی ہوئی ایک ڈبیا میری جانب بڑھا دی۔ وہاب الدین نے کہا، تھانے دار صاحب، ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے ہیں۔
امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ میں ایک تھانہ انچارج کی حیثیت سے لوگوں سے تحائف لینے سے احتجاج برتتا ہوں، کیونکہ اس عمل کا تاثر عموماً منفی ہی ابھرتا ہے، لیکن میں نے حاجی برادران کے ساتھ چونکہ ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں نے شکریہ کے ساتھ اس پیک ڈبیا کو وصول کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کیا لے کر آئے ہیں میرے لیے؟ نواب الدین نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کھول کر خود ہی دیکھ لیں تھانے دار صاحب۔ اچھا، میں نے تسری انداز میں کہا اور اس ڈبیا کی پیکنگ کو کھولنے لگا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے بقول بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت ریسٹ واچ تھی۔ میں نے حیرت سے کہا کہ یہ تو بہت ہی دلکش اور قیمتی اور حسین گھڑی ہے، اسے آپ ہماری دوستی کی ابتدا سمجھ لیں تھانے دار صاحب۔ نواب الدین نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا، وہ دوستی جو آگے چل کر بہت زیادہ پھیلنے اور پھولنے والی ہے۔ جس طرح تعلق ہاتھ سے نہیں بچتی، بالکل ویسے ہی دوستی کا رشتہ بھی یک طرفہ نہیں ہو سکتا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر باری باری دونوں بھائیوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا، آپ لوگوں کے لیے بھی میرے پاس ایک انمول تحفہ ہے۔ وہ کیا؟ بتاتا ہوں بھائی، پہلے آپ لوگوں کی خاطر تواضع کا بندوبست تو کر لوں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل بصیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے نزدیک پہنچ کر مجھے سلیوٹ کیا، پھر ایک طے شدہ کاغذ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، سلور کلر کی فورڈ کار، نمبر SLT 74۔ میں نے مذکرہ کاغذ کو اپنی میز کی دراز میں ڈالنے کے بعد کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، ابھی میں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوں، تمہارے مسئلے پر بعد میں بات کریں گے۔ میں نے دراصل کانسٹیبل بصیر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ یہ لاہور والے حاجی برادران جب بھی دوبارہ مجھ سے ملنے آئے تو اس نے ان کی کار کا نمبر اور رنگ وغیرہ نوٹ کرنا ہے۔ ابھی بصیر نے اپنی وہی ڈیوٹی پوری کی تھی۔ وہ اوکے سر کہہ کر واپس جانے لگا تو میں نے اسے مہمانوں کی خاطر مدارات کے سلسلے میں ضروری ہدایت دے دی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اوکے سر کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد حاجی وہاب الدین نے پراشتیاق لہجے میں سوال کیا تھا، تھانے دار صاحب آپ ہمیں کون سا انمول تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ تحفہ در حقیقت ایک خوشخبری ہے، میں نے کہا۔ حاجی نواب الدین پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسے خوشخبری جناب؟ میں نے سنسناتے خیز لہجے میں جواب دیا، میں نے چودھری فریاد علی کو راضی کر لیا ہے۔ یہ تو واقعی بڑی خوشی کی خبر ہے تھانے دار صاحب، نواب الدین نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ یہ کام کر دکھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے؟ وہاب الدین نے تصدیق طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ اب چودھری فریاد ہمارے اسکول کی تعمیر کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا۔ بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ آپ چاہیں تو آج ہی سے تعمیر کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ میری اس NOC بھری بات کے جواب میں دونوں بھائیوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں انہوں نے خیالات کا تبادلہ کیا۔ پھر حاجی نواب الدین مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آج ہی سے کام شروع کرنا تو ممکن نہیں، ہم 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اپنے ساتھ راج مستری اور مزدور وغیرہ بھی لے کر آئیں گے۔ اینٹیں اور دوسرا تعمیراتی سامان نزدیکی بٹے سے خرید لیں گے۔ ابتدائی طور پر ہم اسکول کی 4 دیواری بنا دیتے ہیں اور ایک گیٹ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس گاؤں میں اس جگہ پر محراب الدین پرائمری اسکول تعمیر کیا جانے والا ہے۔ اسکول کی باقاعدہ تعمیر موسم برسات کے بعد کی جائے گی، جیسا کہ ہم نے پچھلی ملاقات پر آپ کو بتایا تھا۔ جیسے آپ کو آسانی ہو حاجی صاحب، میں نے کہا۔ میری طرف سے تو آپ کو گرین سگنل ہے۔ کام شروع کرتے ہی اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ چودھری فریاد کا موڈ کیا ہے، حاجی وہاب الدین نے کہا۔ چودھری کے معاملے کو آپ لوگ مجھ پر چھوڑ دیں، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ وہ میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ آخر آپ نے چودھری پر ایسا کون سا جادو پھونک دیا ہے، وہ ایک زہریلے ناک سے حقیر کچھوا بن گیا؟ حاجی نواب الدین نے ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، میں نے تھوڑا آگے جھک کر راز درانا انداز میں کہا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ چودھری فریاد علی کا ایک راز میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اگر وہ معاملہ چمن آباد کے لوگوں کے سامنے آ جائے تو چودھری کی عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ میں نے اسی ایشو کو سامنے رکھ کر چودھری سے مذاکرات کیے تھے، لہذا اسے ہتھیار پھینکنے ہی پڑے، اور میں نے چودھری کو براہ رائے راست پر لانے کے لیے ایک جھوٹ بھی بولا ہے، اور وہ یہ کہ میں نے آپ لوگوں کے پاس اسکول کی منظوری کے سرکاری کاغذات بھی دیکھے ہیں۔ جب گورنمنٹ نے آپ کو چمن آباد گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کھولنے کی اجازت
دے دی ہے تو پھر چودھری کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر آپ لوگ کورٹ میں چلے گئے تو چودھری کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے۔ لہذا عافیت اور عزت اسی میں ہے کہ جمناباد میں اسکول کو بننے دیا جائے۔ میری بات چودھری کے دماغ میں ٹھک سے بیٹھ گئی اور وہ راضی ہو ہی گیا۔ آپ نے تو کمال کر دیا تھانے دار صاحب، حاجی وہاب الدین نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر عیاری بھرے لہجے میں بولا، قبلہ کیا آپ چودھری فریاد کا وہ سیکرٹ ہمیں بھی بتائیں گے کہ جس کے آشکار ہونے سے اس کی عزت کا فالودہ بن سکتا ہے؟ میں بےحد معذرت چاہوں گا جناب، میں نے باری باری دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میرے بھی اپنے کچھ اصول ہیں جنہیں میں کسی بھی قیمت پر نہیں توڑتا ہوں۔ اگر میں آپ کو چودھری کی اس کمزوری سے آگاہ کر دوں گا تو یہ میرے نزدیک ایک سنگین بددیانتی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ میں لائق اعتبار انسان نہیں ہوں، کسی بھی موقع پر آپ کے راز بھی کھول سکتا ہوں۔ امید ہے آپ میری مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جی بالکل سمجھ گئے، حاجی نواب الدین نے ہمیں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم آپ سے ضد نہیں کریں گے، ہمارا کام ہو رہا ہے یہی کافی ہے۔ آپ کی مہربانی کے طفیل ہم اپنے مرحوم ابا جی کی خواہش کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی اور خوشی کی کوئی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس دوران میں دو کانسٹیبلوں نے مل کر ہمارے سامنے خورد و نوش کے چند لوازمات سجا دیے تھے۔ پیٹ پوجا کے دوران میں بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ میں نے مناسب موقع دیکھتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے ارشاد احمد سے بھی ملاقات کی ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اسکول کے لیے جو 2 بگھیا زمین آپ کو دی گئی ہے اس کی قیمت رقم کی صورت میں آپ نے ادا نہیں کی، بلکہ 2 بگھیا زمین کے بدلے میں آپ نے ارشاد کے بیٹے منظور کو کویت کی کسی آئل کمپنی میں ملازمت دلوانے کا وعدہ کیا ہے۔ کہیں ارشاد نے مجھ سے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی؟ نہیں تھانے دار صاحب، ارشاد نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، حاجی وہاب الدین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ ارشد کے بیٹے منظور کو باہر جانے کا بہت شوق ہے اور ہمارا تو یہی بزنس ہے۔ اچھا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ ادھر لاہور میں ریکر ویلڈنگ کا کاروبار کرتے ہیں؟ یہ بھی کرتے ہیں تھانے دار صاحب، حاجی نواب الدین نے کہا۔ دراصل ہم نے لاہور کے ریگل چوک میں حاجی برادرز کے نام سے ایک ایجنسی کھول رکھی ہے۔ ہمارا بنیادی کام حج اور عمرہ کے لیے جانے والے افراد کے ویزا، ٹکٹ، مکہ اور مدینہ میں قیام اور دیگر سفری ضروریات کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سعودیہ، کویت، عراق، ترکی اور خلیجی ریاستوں میں کام کرنے کے لیے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیبر ویزا، ملازمت، ٹکٹ اور دیگر اخراجات سب ہمارے ذمے ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے کلائنٹ سے 5,000 روپے وصول کرتے ہیں۔ ایمن نے جب ہم سے پوچھا کہ لاہور میں ہمارا کیا کاروبار ہے تو ہم نے اسے صاف صاف اپنے بزنس کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سنتے ہی وہ مچل گیا اور ہم سے درخواست کی کہ اگر ہم اس کے بیٹے کو کویت بھیج کر نوکری پر لگا دے تو وہ ہم سے 2 بگھیا زمین کی کوئی قیمت نہیں لے گا۔ یہ پیشکش اس کی طرف سے آئی تھی جناب۔ ویسے ارشاد احمد نے بڑی عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے، صرف 6 ماہ کے اندر منصور کویت میں کام کرتے ہوئے اپنے سارے اخراجات نکال لے گا اور اس کے ساتھ ہی بچت کی رقم سے کم از کم 2 ایکڑ اراضی خریدنے کے قابل ہو جائے گا۔ ریگل چوک لاہور میں آپ کی ایجنسی تو کافی مشہور ہوگی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگلے سال فروری میں میرا اپنے ایک عزیز کی شادی کا لاہور میں جانا ہوگا تو میں آپ لوگوں سے ملنے ایجنسی پر ضرور آؤں گا۔ میں نے فروری، مارچ شادی، لاہور وغیرہ کی بات محض انہیں گھسنے کے لیے کی تھی، حقیقت سے اس معاملے کا دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ حاجی وہاب الدین نے جوش بھرے انداز میں کہا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی تھانے دار صاحب، بس ایک بات کا خیال رہے کہ ہفتے کے دن ہم اپنی ایجنسی بند رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم پہلے بھی ہفتے کے روز ہی آپ کے پاس آئے تھے اور آج بھی ہفتہ ہی ہے، بس یہی ایک دن ہمیں ملتا ہے ادھر ادھر جانے کے لیے، ورنہ ایجنسی پر ہی مصروف رہتے ہیں ہم۔ ابھی تو میری عزیز کی شادی میں 7-8 ماہ پڑے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ وہ شادی کس دن پڑے گی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب، حاجی نواب الدین نے عنایت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی لکھ کر دے دیتا ہوں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو آپ سیدھے ہمارے غریب خانے مرحاب لاج پر تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نواب الدین نے کاغذ پر مجھے اپنے گھر کا ایڈریس لکھ کر دے دیا۔ مرحاب لاج اس ایڈریس کے مطابق لاہور کے علاقے کرشن نگر میں واقع تھا۔ یہ اندرون لاہور کا پرانا اور گنجان باز محلہ ہے۔ آئندہ روز 23 جولائی اتوار کا دن تھا۔ میں نے حوالدار
فرید خان کو اپنے پاس بلا کر کہا، فرید، میں ایک مہکمہ جاتی کام سے لاہور جا رہا ہوں اور شام سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ میری عدم موجودگی میں اس تھانے کے معاملات کو تم نے سنبھالنا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ فرید خان اس تھانے میں خاصا پرانا بندہ تھا۔ وہ 1.5 عمر کا ایک چاقو چوبند پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے خاصا ذہین اور معاملہ فہم بھی پایا، لہٰذا میں تھانے کو اس کے حوالے کر کے لاہور روانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں ہفتہ وار تعطیل اتوار کی ہوا کرتی تھی، مگر حاجی برادران نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہفتے کے دن اپنی ایجنسی بند رکھتے ہیں۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی، تاہم اس حوالے سے میں نے ان سے جرح نہیں کی تھی۔ اگر انہوں نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی تو آج بروز اتوار ان کی ایجنسی حاجی برادرز لازمی کھلی ہونا چاہیے تھی۔ میرا ان کی ایجنسی پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے تو محض ان کے بیان کی تصدیق کے لیے لاہور کا رخ کیا تھا تاکہ ان کی اصلیت مجھ پر واضح ہو سکے۔ بس نے مجھے لاہور کے بادامی باغ لاری اڈے پر اتارا۔ میں نے اڈے سے باہر نکل کر ایک ٹانگا پکڑا اور ریگل چوک پر پہنچ گیا۔ میں اس وقت عوامی لباس شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ یونیفارم پہننا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ پولیس والے کو دیکھ کر عموماً لوگ بدک جاتے ہیں، چنانچہ ان کی زبان سے اپنی مرضی کی بات نکلوانا قدرے دشوار ہو جاتی ہے۔ ریگل چوک بہت ہی پر رونق اور صاف ستھری جگہ ہے، لیکن اتوار ہونے کی وجہ سے مارکیٹ کی ساری دکانیں تو بند تھیں۔ البتہ چھوٹے ہوٹل، پھل فروٹ کی دکانیں اور دیگر فٹ پاتھی کاروبار رواں دواں تھے۔ میں نے گھوم پھر کر پورے ریگل چوک اور اس سے ملکہ روڈ، نیلا گنبد، انارکلی، مال روڈ، ہال روڈ اور دوسری مارکیٹس کی ایک ایک دکان کی پیشانی پر آویزہ بورڈ کو بڑی توجہ سے دیکھ لیا، لیکن مجھے کہیں پر بھی حاجی برادرز کا بورڈ لگا دکھائی نہیں دیا۔ یہ خاصی مایوس کن اور تشویشناک صورتحال تھی۔ بادی نظر میں تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ نواب الدین اور راج الدین نے اپنی ریکر ویڈنگ ایجنسی کے حوالے سے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ تمام حجت کے طور پر میں نے شیف بنوانے کے بہانے ریگل چوک کے ایک بار پور کی دکان میں گھس گیا۔ اس دکان پر سعید ہیئر ڈریسر کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ شام کی دکان گرما گرم خبروں کا پنڈال کہلاتی ہے۔ یہ اس طرح کا BBC ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے جہاں سے آپ کو ہر طرح کی معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے شیف بنوانے کے دوران میں سعید نامی بندے سے دریافت کیا، تم کتنے عرصے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ لگتا ہے کہ آپ پہلے اس طرف کبھی نہیں آئے، تمہیں بالکل ٹھیک لگا ہے، میں نے کہا۔ اس نے دھیمے انداز میں میرا انٹرویو شروع کر دیا۔ آپ کا تعلق لاہور سے ہے یا باہر سے ہے؟ میں لائر پول موجودہ فیصل آباد سے آیا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ کسی اور دن آتے تو لاہور کی رونق کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے، اس نے کہا۔ آج تو چھٹی کا دن ہے جناب، سب کچھ بند پڑا ہوا ہے، ہر طرف خاموشی اور ویرانی کا راج ہے۔ میں جس کی تلاش میں لائر پور سے یہاں آیا ہوں وہ تو اتوار کو کھلی ہوتی ہے، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ ایسی کیا چیز ہے جناب؟ اس نے تعجب خیز انداز میں سوال کیا تھا۔ ایک ریکر ویڈنگ ایجنسی ہے، میں نے بتایا، جس کا نام ہے حاجی برادرز۔ کیا تم کسی ایسی ایجنسی کو جانتے ہو؟ جناب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریکر ویڈنگ ایجنسی ہوتی کیا ہے؟ وہ میری باتوں میں گہری دلچسپی کا اظہار لیتے ہوئے بولا۔ میں نے گھی اور تیل کی ایجنسی کا نام تو سن رکھا ہے، مگر اس ایجنسی کا کبھی نام نہیں سنا، یہ پہلی مرتبہ میرے سامنے آیا ہے۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں سعید حجام کو حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین کے بزنس کے بارے میں بتایا، اور آخر میں کہا، یہ دونوں بھائی ادھر ہی ریگل چوک پر ہی ہیں، حاجی برادرز کے نام سے اپنی ایجنسی چلاتے ہیں۔ ان کے باپ کا نام تھا مراب الدین۔ حجام نے اسی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا جسے یکایک میرے سر پر سینگ نکل آئے۔ پھر بڑے ہی بے یقینی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جناب، میری زندگی کا بیشتر حصہ ریگل چوک ہی میں گزرا ہے۔ میں یہاں کی ایک ایک دکان اور وہاں کام کرنے والے ایک ایک انسان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ریگل چوک میں نواب الدین اور وہاب الدین کی ایسی کوئی ایجنسی نہیں ہے۔ شاید آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ اس حجام سے بحث کا فائدہ تھا اور نہ ہی ضرورت، لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ میں شیف کے پیسے ادا کر کے اس کی دکان سے باہر نکل آیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، کسی نے مجھے غلط ہی بتایا ہوگا، یا پھر میں نے ہی سننے اور سمجھنے میں غلطی کر دی ہوگی۔ میں آسانی سے ہمت والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے حجام سعید کی دکان سے نکل کر ایک ٹانگا پکڑا اور کرشن نگر کی جانب روانہ ہو گیا۔ سعید ہیئر ڈریسر خاصی صاف ستھری اور معقول دکان تھی، اور خود سعید بھی ایک ماہر کاریگر تھا۔ اس نے شیف بنانے کے علاوہ میری مونچھوں کی سیٹنگ کے ساتھ ہی سر کے آؤٹ بالوں کو بھی ہلکی پھلکی ڈریسنگ سے گزار کر مجھے ایک دم تر و تازہ کر دیا تھا۔ اس نے شیف بنانے کے بعد میرے چہرے پر جو خوشبودار آفٹر شیو ملا تھا
اس کی بنی بنی مہک بڑی ہی دل آور محسوس ہو رہی تھی۔ کرشن نگر میں محراب لاش ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ 2 منزلہ گھر کے داخلی دروازے پر ایک بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ لاش کی بیرونی اور بے سرمو حالت سے یہی لگتا تھا کہ وہاں کوئی آباد نہیں تھا۔ مجھے محراب لاش کے سامنے الجھن کا شکار کھڑے دیکھا تو ایک عمر رسیدہ شخص نے میرے قریب آ کر سوال کیا، آپ کو کس سے ملنا ہے جناب؟ حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین سے، میں نے جواب دیا۔ نواب اور وہاب تو اب یہاں نہیں رہتے، اس ضعیف شخص نے مجھے بتایا۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا کہ ان دونوں بھائیوں نے حج کب کر لیا۔ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو حاجی نہیں بنے تھے، وہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں؟ میں نے فوراً مدعا پر آ گیا، اور بزرگوں آپ ہیں کون؟ میرا نام چراغ الدین ہے اور میں اسی گلی میں رہتا ہوں جناب، اس نے بتایا۔ 1 سال پہلے ان لوگوں کے والد انعام الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے 2 ماہ بعد نواب اور وہاب نے یہ آبائی گھر فروخت کر دیا۔ چراغ الدین تالا بند 2 منزلہ مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس شخص نے یہ گھر خریدا ہے وہ ابھی تک یہاں آ کر بسا نہیں۔ اس کا آگے کا کیا ارادہ ہے یہ تو وہی جانتا ہے، یا پھر سوہن رب کو پتا ہوگا۔ آپ نے بتایا ہے کہ اس گھر کو فروخت کرنے کے بعد وہ دونوں بھائی کہیں چلے گئے تھے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لاہور کے کس علاقے میں جا بسے ہیں؟ میں کیا یہ بات تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کیونکہ پورے کرشن نگر میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دونوں اس وقت کہاں ہوں گے۔ البتہ چراغ الدین اس طرح چونک کر بولا جیسے اسے کوئی بہت ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ پھر اس نے انکشاف انگیز لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، 3 ماہ پہلے گجرانوالا ضلع شیخا پورہ سے چند لوگ یہاں آئے تھے، وہ بھی ان دونوں بھائیوں کو آپ کی طرح حاجی کہہ رہے تھے۔ بات چیت کے بعد پتہ چلا کہ انہیں نواب الدین اور وہاب الدین کی ایک خاص حوالے سے تلاش تھی۔ کس حوالے سے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین نے گجرانوالا میں ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ چراغ الدین نے میرے چہرے پر نگاہ جما کر جواب دیا۔ پہلے انہوں نے وہاں کی جامع مسجد کی تعمیر کے لیے ایک بھاری رقم میں چندے دے کر لوگوں کو اعتماد حاصل کیا۔ اس کے بعد ملک سے باہر جا کر روزی کمانے کے شوقین افراد سے ہزاروں لاکھوں بٹور کر غائب ہو گئے۔ چراغ الدین کی سنائی ہوئی سنسنی خیز کہانی نے میرے دماغ کی تمام کھڑکیاں کھول دی اور دروازے کھول دیے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں شیطان پرائمری اسکول کے قیام کی آڑ میں چمن آباد والے لوگوں کے ساتھ کون سا گھناؤنا کھیل کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر چراغ الدین نے سوال کیا۔ کہیں وہ دونوں مردود آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی دھوکے بازی تو نہیں کر گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بزرگوں، میں نے دانستہ درگوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں لائل پور سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا تھا کہ محراب الدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ محراب الدین سے میرے اچھے تعلقات رہے ہیں، بس اسی کی تعزیت کے لیے میں ان دونوں بھائیوں سے ملنے آ گیا تھا۔ اچھا، محراب الدین تو واقعی اچھا انسان تھا۔ قبل اس کے کہ چراغ الدین مجھ سے یہ پوچھ بیٹھتا کہ میں نے نواب الدین اور وہاب الدین کو حاجی کیوں کہا، میں نے اسے سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دین برادرز کا سارا گیم میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ ان 9 سرے بازوں نے اپنے نام کے ساتھ حاجی اسی لیے لگا رکھا تھا کہ سادہ لوگ بآسانی ان کے فریب میں آ جائیں۔ یہ ہماری ثقافت کے ستم ظرفی اور ہماری روایتی سوچ کا المیہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نام کے آگے یا پیچھے حاجی، مولانا، ڈاکٹر، پروفیسر، سید، شاہ وغیرہ لگا ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے اسے بندے پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ دراصل اس غلابے میں ان الفاظ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو سب کے سب محترم اور قابل توقیر الفاظ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد اپنے نام کے ساتھ ایسے الفاظ کا اضافہ کر کے عوام الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نواب الدین اور وہاب الدین بھی اسی روش کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ان کا طریقہ واردات مجھ پر کھل چکا تھا۔ میں نے انہیں کھیلنے کے لیے چمن آباد کا پلے گراؤنڈ تو دے دیا تھا، لیکن اس کھیل میں بالآخر جیت میری ہی ہونا تھی، کیونکہ ان کے سارے پتے میرے سامنے آیا ہو چکے تھے اور میں انہیں منہ کے بل گرانے کے لیے اب کیا کرنے والا تھا، یہ وہ دونوں بھائی خواب و خیال میں بھی نہیں جان سکتے تھے۔ 24 جولائی پیر کی صبح چودھری فریاد علی مجھ سے ملنے تھانے چلا آیا۔ میں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، آپ نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، ذرا آپ بھی ملاقاتہ کر لیں۔ بات کے اختتام پر چودھری نے 2 لسٹیں میرے حوالے کر دیں۔
جن میں سے ایک لسٹ میں 50 نام ماں ولدیت درج تھے اور دوسری لسٹ میں تھے 30 نام، مگر ان کے ساتھ ولدیت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، چودھری صاحب یہ الگ الگ لسٹیں کیوں ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت تو کریں۔ یہ 50 جمنا آباد کے وہ جوان ہیں جو روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ اور دوسری لسٹ کے 30 افراد ادھیڑ عمر اور بوڑھے ہیں جو حاجیہ عمرے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 80 افراد انہیں حاجیوں کا توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں۔ وہ جیسے ہی کوئی چال چلیں گے ہم انہیں گردن سے دبوچ لیں گے۔ چودھری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں لاہور یاترا سے کس قدر فیض یاب ہو کر آیا ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، چودھری صاحب آپ نے بڑا مفید اور اہم کام سر انجام دیا ہے۔ کیا ان 80 افراد کو معلوم ہے کہ ان کے نام کی لسٹیں کس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہیں؟ بالکل نہیں ملک صاحب۔ وہ نہیں، میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کسی بھی بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہے۔ یہ کام میں نے نہایت ہی رازداری کے ساتھ کیا ہے۔ بہت خوب۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اپنی ان خاص بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ ان 80 افراد کے حاجی برادران سے میل جول پر گہری نگاہ رکھیں۔ جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم خود بھی متعلقہ شخص سے رابطہ کر لیں گے۔ آپ کے حکم سے پہلے ہی میں نے اپنے بندوں کو چوکس رہنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا اور پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ دونوں بھائی پرسوں بھی آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتا چلا ہے چودھری صاحب، میں نے تائید انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ان دونوں بھائیوں سے ہونے والی بات چیت سے چودھری کو آگاہ کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، وہ لوگ آئندہ ہفتے یعنی 29 جولائی کو بھی چمن آباد آئیں گے اور اسکول کی بنیاد وغیرہ بھر کر گیٹ بھی لگا دیں گے۔ باقی کی تعمیر جو ہے موسم برسات کے بعد ہوگی۔ اوہ تو یہ بات ہے، چودھری ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ پھر چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ لاہور میں کس جگہ رہتے ہیں اور کام کاج کیا ہے ان کا؟ نہ صرف پوچھا بلکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن کر بھی آیا ہوں۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ وہ چل پڑا، میں آپ کی بات نہیں سمجھا ملک صاحب۔ چودھری فریاد علی میرے ساتھ 100% مخلص تھا، لہٰذا میں نے اسے کچھ بھی چھپانا مناسب نہ جانا اور سارا کچھ اسے لاہور کے حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری کہانی سنی اور میرے خاموش ہوتے ہی بول اٹھا، ملک صاحب یہ حاجی نہیں پاجی ہے، آپ انہیں ذرا سی بھی ڈھیل نہ دیں۔ اگلے ہفتے وہ جیسے ہی آپ کے پاس آئیں آپ انہیں پکڑ کر حوالات میں ڈال دیں۔ گجرانوالہ کی پولیس بڑی شد و مت کے ساتھ انہیں تلاش کر رہی ہوگی، اب وہاں کی پولیس سے رابطہ کریں، ان کمینوں کی باقی کی زندگی اب ذیل میں گزرنا چاہیے۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں بھائی واقعتاً انتہائی ذلیل اور بزدل قسم کے ہیں اور انہیں ان کے کیے کی بدترین سزا بھی ملنا چاہیے۔ میں انہیں گجرانوالہ پولیس کے حوالے بھی کر دوں گا تاکہ وہ تاحیات جیل میں سڑتے رہیں، لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد اپنا مقصد؟ اس نے تعجب خیر نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سا مقصد ملک صاحب؟ پرائمری اسکول کا قیام، میں نے کہا، تاکہ چمن آباد کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا، آپ بھی اسکول والے معاملے میں ان مردودوں کے ساتھ ہیں۔ غلط سمجھ رہے ہیں آپ چودھری صاحب، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، میں چمن آباد میں پرائمری اسکول کے قیام کے حق میں تو ضرور ہوں، آپ مجھے ان پاجیوں کے ساتھ نہ سمجھیں، پر ایک ہی بات ہے ملک صاحب، وہ دونوں بھی تو اس گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہی کھولنا چاہتے ہیں نا۔ یہ ایک بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا۔ اول تو وہ لوگ چمن آباد میں کوئی اسکول کھولنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، وہ اسکول کا جھانسا دے کر یہاں کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بھروسے کو قتل کر کے اپنے عزائم کی تکمیل کر سکیں۔ اسکول کا ایشو ایک ڈگڈگی کے مانند ہے جسے بجا کر وہ یہاں کے سادہ لو افراد کو ملک سے باہر بھیجنے کا فریب دے کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ بالفرض محال وہ لوگ اگر یہاں اسکول بنائیں گے بھی تو اس کا نام ہوگا راحت پرائمری اسکول، جبکہ میں جس اسکول کا خواب دیکھ رہا ہوں اس کا قیام 100% ہوگا اور انہی شیطانوں کے پیسوں سے ہوگا، لیکن اس اسکول کا نام ہوگا چمن آباد پرائمری اسکول۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب، چودھری فریاد نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے اسکول پر اپنا پیسہ کیوں لگائیں گے؟ اب کی ہے نا اپنے پتے کی بات، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں انہیں چمن آباد کے اسکول پر رقم خرچ کرنے کے لیے مجبور کر دوں گا، بس آپ دیکھتے جائیں میں انہیں کس طرح اپنے چکجنے میں کستا ہوں۔
مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ملک صاحب، وہ میرے چہرے پر نگاہ جما کر بولا، آپ نے اپنے ذہن میں ان فراری کو گھیرنے کا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ آپ کو بالکل درست محسوس ہو رہا ہے چودھری صاحب، میں نے بھی حامی گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ منصوبہ ان کی اصلیت جاننے کے بعد بنایا ہے، اور آپ اس منصوبے میں قدم قدم پر میرے ساتھ رہیں گے۔ جی ضرور ضرور، وہ کراری آواز میں بولا۔ آپ جو بھی حکم کریں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ اگلے ہفتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اچھا خاصا وقت چمنا باد میں بھی گزاریں گے، کیونکہ انہوں نے اسکول کی بنیاد رکھ کر گاؤں والوں کا اعتماد جیتنا ہے تاکہ وہ انہیں بآسانی لوٹ سکیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ لوگ دوپہر کے بعد سے شام تک کسی بھی وقت واپس لوٹ جائیں گے۔ ان کی واپسی پر میں ان کی گاڑی کا تعاقب کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جا سکے۔ اب یہ بہت ضروری ہے چودھری صاحب۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں، اس نے کہا۔ میں اگلے ہفتے کی صبح ہی چودھری وحید کی جیپ وہاں ڈرائیور منگوا کر آپ کے حوالے کر دوں گا، بے فکر ہو جائیں آپ نے کہا، اور میں بے فکر ہو گیا چودھری صاحب، میں نے بھی اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ پھر ہم ان بذات چکر باز بھائیوں کو اپنے دام میں لانے کے لیے آئندہ کا لائے عمل ترتیب دینے لگے۔ آئندہ ہفتے 29 جولائی کی صبح ہی نواب الدین اور وہاب الدین تھانے پہنچ گئے۔ اس بار ان کے ساتھ 2 بیل گاڑیاں اینٹوں سے بھری ہوئی اور ایک ٹانگے میں 6 افراد بھی آئے تھے۔ بیل گاڑیوں پر رکھی ہوئی اینٹوں کے اوپر اسکول کا گیٹ اور بورڈ بھی رکھا ہوا تھا۔ ٹانگے پر سوار وہ 6 افراد مستری اور مزدور تھے جو اپنے اپنے اوزاروں کے ساتھ چمنا باد آئے تھے۔ یہ لیں تھانے دار صاحب، ہم محراب پرائمری اسکول کی بنیاد رکھنے آ ہی گئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد نواب الدین نے مجھ سے کہا، آپ کو ہمارے ساتھ اس دوبگیا زمین پر جانا ہوگا تاکہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے اسکول کی پہلی اینٹ رکھی جا سکے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی اعزاز اور سعادت کی بات ہوگی۔ ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگ تھانے کی حدود سے باہر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، صرف وہی دونوں مجھ سے ملنے اندر آئے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی اصلیت جان چکا ہوں۔ اگر انہیں میری جانکاری کا ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا تو بنا بنائے کھیل پر بھر میں بگڑ سکتا تھا۔ میں چونکہ کسی بھی قیمت پر ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ میری اداکاری نے یقین دلا دیا کہ وہ مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہی میری جیت کی کنجی تھی۔ کیوں نہیں حاجی صاحب، میں نے نواب الدین کی خواہش نما درخواست کے جواب میں کہا، میرا پرائمری اسکول والے پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکوں گا۔ آپ جانتے ہیں میرا تھانے میں موجود رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل، وہ سر کو ہاں میں لاتے ہوئے بولا۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا ہمیں پورا احساس ہے تھانے دار صاحب۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ نکلیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں بھی 10-15 منٹ میں وہاں پہنچتا ہوں۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے بعد جمع روانہ ہونے کے بعد میں نے چودھری وحید کے ڈرائیور ریاست علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری فریاد علی نے ڈرائیور اور جیپ صبح ہی صبح تھانے بھیج دیا تھا۔ ریاست میرے پاس آیا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر پوچھا، کیا تم نے سلور کلر کی فورڈ کار کو اچھی طرح دیکھ اور پہچان لیا ہے جس میں ابھی یہ دونوں بندے بیٹھ کر روانہ ہوئے؟ جی بالکل، میں نے اس کار کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے، اس نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ اس گاڑی پر سیالکوٹ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، بالکل صحیح پہچانا ہے تم نے۔ میں نے تو صرف نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، تم نے اپنی جیپ کو چھپا کر کھڑا کیا ہوا ہے نا؟ کہیں ان لوگوں کی نگاہ جیپ پر تو نہیں پڑ گئی؟ جب کانسٹیبل بصیر نے مجھے کاغذ پر لکھ کر بتایا تھا کہ سلور کلر فورڈ کار کا نمبر SLT 74 ہے تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اس کار کی رجسٹریشن ضلع سیالکوٹ کی ہے۔ لیکن اس وقت میں نے کار کے نمبر پلیٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ کسی بھی شہر کی رجسٹری گاڑی کو پورے ملک میں کہیں پر بھی چلایا جا سکتا ہے۔ مگر اب صورتحال بدل چکی تھی، ان بدقسلت بھائیوں کے کالے کرتوت میرے سامنے آیا ہو چکے تھے، لہذا ذرا ذرا سی باتوں کو نوٹ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، ریاست نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ میں نے جیپ کو تھانے سے ہٹ کر ایک اوٹ میں کھڑا کر دیا ہے، تھانے میں آنے اور جانے والا کوئی بھی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ویری گڈ، میں نے اسے شاباشی دی اور کہا، ابھی تو یہ لوگ گاؤں گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ جب سلور کار یہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوگی تو ہم اس کا تعاقب کریں گے، ہمیں ان کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، آپ کی بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن وہ لوگ اسی کار میں بیٹھ کر چمنا باد گئے ہیں، اگر وہ ادھر ہی سے نکل گئے تو میں ان کا پیچھا کیسے کر سکوں گا؟ ریاست نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔
کیا میں بھی جیپ لے کر ادھر ہی نہ چلا جاؤں؟ ہرگز نہیں، تم نے ادھر تھانے ہی میں موجود رہنا ہے، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ یہ تعاقب تم نے اکیلے نہیں کرنا، بلکہ سادہ لباس میں بھی تمہارے ساتھ جیپ کی پچھلی نصف پر بیٹھوں گا۔ باقی جہاں تک سلور فورٹ کار کا معاملہ ہے تو میں کچھ ایسا انتظام کر دوں گا کہ وہ لوگ جہاں بھی جائیں واپسی سے قبل وہ تھانے میں مجھ سے مل کر جائیں۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب تو ٹھیک ہے جناب، وہ ایک آسودہ سانس لیتے ہوئے بولا۔ اب میں فکر مند نہیں ہوں۔ اس بات کا کوئی اندازہ قبل ازت نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہ تعاقب مختصر ہوگا یا طویل۔ اگر طویل ہوتا تو پھر کتنا؟ میں نے ریاست کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا۔ پھر پوچھا، جیب میں ٹنکی کی کیا پوزیشن ہے؟ جیپ کی ٹنکی فل ہے تھانے دار صاحب، اس نے ٹھوس بھرے لہجے میں کہا، اور پیٹرول کے بھرے ہوئے 2 کین بھی گاڑی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم ادھر تھانے میں ہی رکو اور ہر لمحہ چاقو چوبند رہو، میں چمنا باد کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ جو حکم تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے حوالدار فرید خان کو ضروری ہدایت دی اور چمنا باد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو بنیاد کی کھدائی کا کام شروع ہو چکا تھا۔ بیل گاڑیوں پر رکھی ہوئی اینٹوں کو نیچے اتار کر کھیت کے اندر ایک ترتیب سے رکھا جا رہا تھا۔ لفظ کھیت میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ 2 بگھیا زمین ایک کھیت کا حصہ ہی تو ہوا کرتی تھی، اور اب بنیاد کی 4 دیواری کھینچ دینے کے بعد وہ ایک پرائمری اسکول بننے جا رہی تھی۔ نواب الدین اور وہاب الدین کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں ان کے نزدیک چلا گیا۔ آئیں تھانے دار صاحب آئیں، وہاب الدین نے انتہائی خوش دلی سے کہا۔ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ نواب الدین زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بس تھوڑی سی بنیاد رکھ دی جائے، پھر ہم آپ کے ہاتھ سے اس اسکول کی پہلی اینٹ رکھوا کر تعمیر کا آغاز کر دیں گے۔ یہ آپ دونوں بھائیوں کے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہوگی کہ آج آپ کے ابا جی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ میں نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ کچھ نہ پوچھے جناب، آج تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، نواب الدین نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ کاش ابا جی کی زندگی میں ہی ان کی یہ خواہش پوری ہو جاتی۔ وہ دونوں بھائی اداکاری میں مجھے بڑی ہی ٹھیک ٹھاک ٹکر دے رہے تھے۔ میں نے نواب الدین کی بات کے جواب میں کہا، حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ کا موت و حیات کا اپنا ایک نظام ہے، سارے معاملات اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ میں تو آپ دونوں بھائیوں کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں نواب الدین مرحوم کی خواہش کی تکمیل کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ جب تک یہ اسکول قائم و دائم رہے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کے مرحوم ابا جی کو ملتا رہے گا۔ ان کی روح آپ دونوں بھائیوں سے راضی ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ اس دنیا میں بہت زیادہ ترقی کریں گے۔ آمین، وہاب الدین نے بآواز بلند کہا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب۔ اسی وقت ایک بڈھا مزدور ہمارے قریب آیا، پھر نواب الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب دونوں بیل گاڑیوں کی اینٹیں تو ہم نے اتار دی ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں بیل گاڑیاں اور اس کے ساتھ آنے والے مزدوروں کا تعلق اینٹوں کے اس بٹے سے تھا جہاں سے وہ لوگ آئے تھے۔ نواب الدین نے آواز دے کر ہیڈ راج مستری کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اسکول کی بنیادوں کو زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھانا ہے اور گیٹ والی دیوار کی چنائی گیٹ کی اونچائی تک لازمی ہوگی۔ تم ذرا حساب کتاب لگا کر بتاؤ کہ اس کام کے لیے یہ اینٹیں کافی ہوں گی یا اور منگوانا پڑیں گی؟ حاجی صاحب، میرے خیال سے آپ 2 بیل گاڑیاں اور منگوا لیں۔ اس مستری نے اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار کیا۔ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تو دوبارہ منگوا لیں گے، یہ کام 3-4 دن تو چلے گا ہی۔ نواب الدین نے بٹا مزدور سے کہا، تم لوگ ایک پھیرا اور لگا لو، اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑی تو مستری بیٹے پر آ کر بتا دے گا۔ وہ مزدور ٹھیک ہے جناب کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نواب الدین نے اپنے مستری سے کہا، تھانے دار صاحب بہت ہی مصروف اور ذمہ دار انسان ہیں، یہ اسکول کی پہلی اینٹ اپنے ہاتھ سے رکھنے کے لیے ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ مجھے بتاؤ اور کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ کوئی وقت نہیں لگے گا حاجی صاحب، مستری نے جواب دیا۔ گیٹ والی دیوار کی بنیاد کھودی جا چکی ہے، گاڑا بھی بالکل تیار ہے، آپ چاہیں تو بسم اللہ کروا سکتے ہیں۔ میں نے نواب الدین سے کہا، حاجی صاحب بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ بھی تو ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ جہاں اپنے ابا جی کی ایک دیرینہ خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں، میں نے کہا، وہیں پر میری بھی ایک تمنا پوری ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ آپ ہمارے لیے ایک محترم بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں، حکم کریں آپ کے دل میں کیا ہے؟ میں مل جل کر زندگی گزارنے کا قائل ہوں۔
میں نے معنی خیز انداز میں کہا، کیونکہ اتفاق میں بہت برکت ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر یہ بھی تو بتائیں جناب کہ خواہش کیا ہے آپ کی؟ میں چاہتا ہوں جمنا باد کے پرائمری اسکول کی پہلی اینٹ رکھنے کے موقع پر یہاں کے چودھری فریاد علی بھی موجود ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس نیک کام کے سلسلے میں انہیں نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں رہے گا۔ کہ تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں، وہ سوچتے ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اگر چودھری نے یہاں آ کر کوئی گڑبڑ کر دی تو؟ بات کو ادھورا چھوڑ کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے شاکی لہجے میں کہا، لگتا ہے کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، آپ ہی کے بھروسے سے تو ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں تھانے دار صاحب، تو پھر آگے بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے چلے جائیں۔ میں نے زور دے کر کہا، چودھری فریاد کو ساتھ ملا کر چلنے میں آپ بھائیوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ فائدے کی بات ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ وہ میری چال کی گرفت سے خود کو بچا نہ پایا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دلچسپی بھرے لہجے میں بولا، کیسا فائدہ تھانے دار صاحب؟ آج کا آپ کا حج اور عمرے کا بزنس ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست فرمایا ہے آپ نے۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ادھر لاہور میں ایک ایجنسی ہے ہماری حاجی برادرز کے نام سے، اس کی ڈٹائی پر قربان جانے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ، لہٰذا میں نے رازداری سے کہا، یہ تو مانتے ہیں نا کہ چمنا بھات آپ کے بزنس کے حوالے سے بڑا ہی زرخیز گاؤں ہے؟ جی وہ تو ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت ہی سیدھا اور سادہ ہے حاجی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق جمنا باد میں 50 ایسے نوجوان ہیں جنہیں روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ علاوہ 30 افراد ایسے بھی ہیں جو حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے مشتاق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 80 افراد آپ کے پکے گاہک ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ تو بہت ہی دور کی کوڑی لائے ہیں تھانے دار صاحب، وہ خوشی سے معمول لہجے میں بولا۔ میں نے تو اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی معصومیت بھری اداکاری پر میں اش کر اٹھا۔ میں نے بھی جواب غزل کے طور پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاکیدی انداز میں کہا، تو اب سوچے نا حاجی صاحب، آپ نے بہت مفید مشورہ دیا ہے تھانے دار صاحب۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تشکر آمیز لہجے میں بولا، اب ایسا سوچنا مجھ پر لازم ہو گیا ہے جناب۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری فریاد کو ساتھ لے کر چلنے میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا، اس گاؤں کا بچہ جوان بوڑھا چودھری فریاد کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ سمجھ گیا سرکار، وہ خاصے توانا لہجے میں بولا، چودھری کو سیٹ کرنا آپ کے ذمے ہے، ہم اپنے فائدے میں آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کمزور سے لہجے میں کہا، میں تو صرف آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا بھلا اب الگ الگ نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، آپ ہمارے دوست ہیں اور دوستی نبھانا ہمیں اچھے سے آتا ہے، باقی ہم سب خود سنبھال لیں گے، آپ دیکھتے جائیں میں ادھر چودھری کو کیسے سنبھالتا ہوں۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، میں خود چودھری کو حویلی سے لے کر یہاں پر آتا ہوں، اب آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ خوش ہو کر بولا۔ جب تک میں یہاں کے معاملات کو دیکھتا ہوں میں حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے نواب الدین کے دماغ میں جو خلبل مچائی ہوئی تھی اس کے زیر اثر وہ سارے کام چھوڑ کر اسی وقت صرف 80 کو 5000 سے ضرب دے کر جمنا باد سے حاصل ہونے والی 4 لاکھ کی رقم کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور یہ بھاری رقم ان لوگوں کو میرے توسط اور تعاون سے حاصل ہونے والی تھی، لہٰذا وہ میرے فائدے کو کیسے بھلا سکتے تھے؟ ان کم بختوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارا راگ میں نے محض انہیں شکار کرنے کے لیے پھیلایا ہے، اور وہ احمق یہ سمجھ رہے تھے کہ چمنا باد کی شکارگاہ میں بآسانی 80 انسانوں کا شکار کر لیں گے۔ ہر انسان اپنے انداز میں سوچتا ہے اور کوئی کسی کی سوچ پر پیرا نہیں بٹھا سکتا، جیت اسی کی ہوتی ہے جو اپنی سوچ میں متقابل سے 4 ہاتھ آگے ہوتا ہے۔ میں نے حویلی پہنچ کر چودھری فریاد علی کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ میرے ساتھ جے وقوع پر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ نے تو بڑی زبردست چال چلی ہے ملک صاحب، چودھری نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ 4 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی جناب، آپ نے ان پاجی برادر کو بڑا سہانا خواب دکھا دیا ہے۔ میں نے نواب الدین کو جو خواب دکھایا ہے اس میں رنگ آپ نے بھرنے ہیں چودھری صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس مشن میں آپ کا بھی
بڑا اہم کردار ہے جناب عالی۔ وہ کیسے بھلا؟ وہ چونکتے ہوئے لہجے میں سوال گویا ہوا۔ اسکول کی تعمیر کے سلسلے میں پہلی اینٹ رکھنے کی رسم ادا ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اپنی نئے خواہشات کا اظہار کر کے واپس حویلی آ جانا ہے۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آج ان فرادیوں کا خفیہ تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا سراغ لگانا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کا کھیل کچھ اس طرح سے ہوگا۔ اگلی ملاقات پر وہ دونوں مجھ سے انہی 80 افراد کے ٹاپک پر بات کریں گے جن سے انہیں بغیر میرے انہیں ملک بھیجے 4 لاکھ روپے کی آمدنی حاصل ہونے والی ہے کہ نہیں؟ اس زمانے کے 4 لاکھ آج کے اگر 1 ارب نہیں تو کئی کروڑ ضرور سمجھ لیں۔ بہرحال چودھری نے میرے سوال کے جواب میں کہا، بالکل جناب، وہ پرائمری اسکول کے قیام کی آڑ میں اپنے جس مقصد سے چمن آباد آئیں اسے بھلا کیسے فراموش کر دیں گے؟ یہ تو ان کا مقصد حیات ہے۔ جی میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں انہیں یقین دلاؤں گا کہ ان کا یہ کام آپ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ چمن آباد کا کوئی بھی رہنے والا آپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ 80 افراد اپنے اپنے کام کے لیے 5-5 ہزار روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ یہ سنتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگے گی اور وہ مجھ سے درخواست کریں گے کہ میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے رضامند کروں۔ وہ مجھے اس گھٹیا بزنس میں فائدے کا لالچ تو دے ہی چکے ہیں، لہذا انہیں مجھ سے یہ پوری امید ہوگی کہ میں جھٹ پٹ ان کا یہ کام تمام کر دوں گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کر کے دیکھتا ہوں، بس اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ میرے کردار کی بھی تو وضاحت کریں ملک صاحب، اس نے کہا۔ میں آپ سے ان دونوں بھائیوں کی ایک بھرپور میٹنگ کرواؤں گا، اور اس میٹنگ میں خود بھی شریک رہوں گا تاکہ رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ میں نے کہا، آپ نے ساری بات سننے کے بعد ایک شرط عائد کر دینا ہے۔ کیسی شرط ملک صاحب؟ یہی کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ ان 80 افراد سے پیسہ دلوانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن یہ کام آپ اس وقت کریں گے جب پرائمری اسکول کی عمارت تیار ہو جائے گی۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، آپ کی گارنٹی کے بعد وہ لوگ چمن آباد کے ان 80 افراد سے براہ راست ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ یہ ان 80 افراد کے حق میں بہتر ہوگا۔ نمبر 2، 4 لاکھ روپے کی حرص میں وہ لوگ چند ہزار اپنی جیب سے لگا کر اسکول کا کام مکمل کروا دیں گے۔ یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، اور ہمارا تو ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں انہیں حوالات میں ڈال کر گجرانوالہ کی پولیس کو خبر کر دوں گا کہ ان کے مفرور مجرم میری کسٹڈی میں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کی کھوپڑی میں تو کمال کا دماغ ہے بھائی۔ چودھری کے چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس نے میری دماغ کی تعریف کرتے ہوئے شیطان کی جگہ کمال کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میں نے بڑی سادگی سے کہہ دیا، بس چودھری صاحب، یہ سب پولیس ڈپارٹمنٹ کی سروس کی برکت ہے، ورنہ میں تو ایک سیدھا سادہ سا انسان ہوں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ نواب الدین اور واب الدین ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے آتے ہی نواب الدین کے اشارے پر مستری نے اسکول کی کھدائی ہوئی بنیاد کے ایک حصے کے اندر گارے کا فرش بچھا دیا۔ پھر میں نے اور چودھری فریاد نے ایک ایک اینٹ کو دونوں کناروں سے پکڑا اور مستری کی رہنمائی میں اکڑو بیٹھ کر اس اینٹ کو گارے کے فرش پر جما دیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اظہار مسرت کے طور پر تالیاں بجائیں۔ اس موقع پر چودھری فریاد نے دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کرنے والے انداز میں کہا، میں تعلیم کا دشمن نہیں ہوں حاجی صاحب۔ چمن آباد میں آج ایک پرائمری اسکول کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس اسکول کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا سایہ اور تعاون ہمیں حاصل رہا تو اس اسکول کی تعمیر کا کام 1-1.5 ماہ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ وہاب الدین نے چودھری کی بات کے جواب میں کہا، بس ہم برسات کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ برسات، دھوپ، چھاؤں، گرمی، سردی، سب کچھ قدرت کے اختیار میں ہے۔ میں نے فلسفانہ انداز میں کہا، انسان اگر اپنی نیت کو صاف اور عمل کو جاری و ساری رکھے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، نواب الدین نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اب چلوں گا، چودھری نے کہا۔ آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ کو کسی بھی مرحلے پر میری ضرورت پیش آئے تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دیجیے گا۔ چودھری صاحب، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہاب الدین نے کہا، جسے آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ چودھری نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیا چودھری صاحب؟ چودھری فریاد علی مہذب گفتگو کے تقاضوں کے پیش نظر ان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لفظ حاجی کا استعمال تو کر رہا تھا،
لیکن اس کے ہونٹوں کی جھچن سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ انہیں حاجی نہیں پاجی کہہ رہا ہو، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ نواب الدین اور وہاب الدین کی ہسٹری تو بتاتی تھی کہ وہ سرٹیفائڈ پاجی بھی ہیں اور پاپی بھی۔ بنیاد کی بھرائی اور گیٹ وغیرہ کا کام 2-3 دن تو چلے گا ہی، وہاب الدین نے چودھری کے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کام سے وابستہ مستری اور مزدور کو اگر ادھر جمنا بعد میں ہی قیام کا آسرا ہو جائے تو اس تعمیراتی کام میں کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حاجی صاحب، چودھری نے انتہائی بے پرواہی سے کہا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے اپنے ملازموں سے کہہ کر آپ کے بندوں کے لیے منجی بستر اور کھانے پینے کا بندوبست کروا دوں گا۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، نواب الدین نے کہا۔ ہم آج شام تک ادھر چمنا باد میں ہی ہیں، اس کے بعد واپس لاہور چلے جائیں گے۔ آپ سے اب اگلے ہفتے ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ضرور، چودھری نے بھی گہری سنجیدگی سے کہا۔ اپنے حصے کا آج کا کردار ادا کرنے کے بعد چودھری فریاد علی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تو میں نے نواب الدین سے کہا، حاجی صاحب اب آپ مجھے بھی اجازت دیں۔ جی ضرور، کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، جب آپ واپس لاہور جانے لگے تو مجھ سے ملتے ہوئے جائیے گا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی بالکل، آپ کو سلام کیے بغیر ہم واپسی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ عقیدت بھرے انداز میں بولا۔ آپ تو ہمارے گرو ہیں سرکار۔ میں نے اپنے ناقلف نانجاز چیلوں کو خدا حافظ کہا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ اس وقت جیپ میں موجود تھا اور عوامی لباس پہنے ہوئے تھا۔ سر پر میں نے کیپ پہن لی تھی اور آنکھوں پر سن گلاسز تھے۔ اس گیٹ اپ میں دور سے دیکھ کر وہ پاجی برادران مجھے پہچان نہیں سکتے تھے، لہذا میں نے جیپ کے عقبی حصے میں بیٹھنے کے بجائے ڈرائیور کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کا فیصلہ لیا۔ سر جی، ڈرائیور ریاست علی نے اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، وہ سلور فورٹ تھانے کی طرف آ رہی ہے۔ آنے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ان کے تعاقب کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جاؤ۔ اوکے سر، اس نے کہا۔ آج دن میں جب میں نواب الدین اینڈ وہاب سے رخصت ہو کر تھانے کی طرف آیا تھا تو میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ لاہور واپسی سے پہلے مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے جائیں۔ یہ دراصل میری ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تھانے کو ضرور ٹچ کریں تاکہ میں ان کے تعاقب میں روانہ ہو سکوں۔ میں نے حوالدار فرید خان کو ہدایت کر دی تھی کہ جب وہ لوگ مجھ سے ملنے تھانے آئے تو وہ ان سے کہہ دے کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑ گیا ہے۔ اب ان بھائیوں سے آئندہ ہفتے ہی ملاقات ہو سکے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً حوالدار نے میری ہدایت کے مطابق انہیں ہینڈل کر لیا تھا، اسی لیے وہ تھانے میں داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی باہر نکل آئے تھے۔ وہ پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جی ٹی روڈ پر ان کا رخ لاہور کی جانب تھا۔ ریاست نے بھی اپنی جیپ ان کے تعاقب میں ڈال دی۔ ریاست علی، میں نے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو اپنے تعاقب کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سارا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں سر، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ مجھے اس کام کا خاصا وسیع تجربہ ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا چودھری وحید تم سے لوگوں کا تعاقب بھی کرواتا رہتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے سر جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اصل میں چودھری وحید صاحب کو شکار کا بہت شوق ہے، اس لیے وہ اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے اکثر جنگل بیلے کی طرف جاتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اس نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لوگ تو پھر بھی اپنی کار میں ہیں اور سفر جی ٹی روڈ کا ہے، جس پر ہکا دکا ٹریفک بھی نظر آ رہا ہے، لہذا چکا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا سر جی۔ میں نے تو جنگل میں اسی جیپ سے بغیر آہٹ پیدا کیے شاطر جانوروں کا تعاقب کیا ہے جناب۔ ویری گڈ، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ ریاست علی، تم تو بڑے ہی کام کے آدمی ہو بھائی۔ یہ کیا سر جی؟ ریاست کی الجھن بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ لوگ لاہور جائیں گے، مگر وہ تو نہر کے ساتھ مڑ رہے ہیں۔ ڈرائیور کے توجہ دلانے پر میں نے ونڈو اسکرین کے پار دیکھا تو اس کی اطلاع درست نظر آئی۔ نہر پر جناب پہنچ کر سلور کار جو ہے بائیں جانب مڑ رہی تھی۔ یہ نہر کے کنارے کو کچا راستہ تھا۔ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ وہ لوگ لاہور نہیں جا رہے۔ میں نے ریاست علی سے کہا، محفوظ فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب جاری رکھو۔ وہ توانا آواز میں بولا، اوکے سر جی۔ میں نے پچھلے دنوں لاہور جا کر ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے جو ریسرچ کی تھی اس کی روشنی میں مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ وہ لاہور نہیں جائیں گے، وہ کسی بھی قیمت پر وہاں کا رخ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ آج کل کہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور یہ تعاقب اسی سلسلے میں تھا۔ چور کے گھر تک پیچھا کرنا قانون کے تقاضوں میں سے ایک ہوتا ہے۔
میں بھی فی الحال جو یہی تقاضا نبھا رہا تھا۔ نہر کے اگلے پل سے وہ لوگ بائیں جانب کچا امین آباد روڈ پر مڑ گئے۔ یہ سڑک اگرچہ کچی تھی مگر خاصی کشادہ اور صاف تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے اور کافی بعد مناسبت سے سڑک کا نام گھوڑا دوڑ روڈ بھی مشہور ہو گیا تھا۔ آج کل اسے جو ہے روڈ کا جدید نام دیا گیا تھا۔ ہم 5 برادران کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے کھیتوں کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی، جس کا بنیادی سبب ہوا کا چلنا تھا۔ ہم کنہیا لال باغ کے نزدیک سے گزرے، ریلوے لائن کو کراس کیا اور دوبارہ جی ٹی روڈ پر آ گئے، لیکن اب ہمارا رخ لاہور کی مخالف سمت میں تھا۔ لاہور میرے تھانے کے جنوب میں واقع تھا، جبکہ ہم اس کار کے تعاقب میں زخم شمال کی طرف جا رہے تھے۔ سر یہ لوگ بہت ہی چلتا باز اور چال باز قسم کے انسان ہیں۔ ریاست کی سرسراتی آواز ابھری۔ انہوں نے ہمیں چکر دینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچا ہے تاکہ ہم یہ نہ جان سکے کہ انہیں کس سمت جانا ہے۔ تو تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ انہیں اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا سر۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ جی میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے احتیاطاً یہ سارا چکر چلایا ہے تاکہ اگر کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو تو وہ دھوکہ کھا جائے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے ٹھکانے تک رسائی حاصل کرے، اسی لیے وہ اتنی زیادہ احتیاط برت رہے ہیں۔ ہاں بھائی، تمہاری اس بات سے تو میں مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ وہ لوگ خاصے شاطر پن سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے اس کار کو دیکھتے ہوئے کہا، اب ذرا تم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہ جانا کہاں چاہتے ہیں، کہ مطلب ان کی منزل کہاں ہے۔ ہلکا ہلکا مدیرہ پھیلنے لگا تھا اور یہ تعاقب بھی سرمین کے لیے خاصا مفید اور تعاون آمیز تھا۔ میرے سوال کے جواب میں ریاست علی نے کہا، سر ان کی گاڑی پر سیالکوٹ کے نمبر کی پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ لوگ ریلوے اسٹیشن کے پاس سے دائیں بائیں جانب مڑ جائیں گے، کیونکہ وہ سڑک سیدھی سیالکوٹ جاتی ہے۔ ان کی منزل سیالکوٹ یا اس کے ارد و نواح کا کوئی علاقہ ہو سکتا ہے۔ ٹیکنیکی اعتبار سے تمہارا تجربہ اور جواب بالکل درست معلوم ہوتا ہے ریاست علی، میں نے کہا۔ دیکھتے ہیں عملاً تم کہاں تک صحیح ثابت ہوتے ہو۔ جب وہ کار ریلوے اسٹیشن سے کافی آگے نکل گئی تو ریاست قدرے مایوس ہو گیا، پھیکے سے لہجے میں بولا، سر جی میرا اندازہ تو غلط ہو گیا، یہ لوگ تو آگے ہی آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا پنڈی جانے کا ارادہ ہے یا پشاور۔ ریاست علی، مایوسی اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے، اسی لیے اسے گناہ کہا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ہمت جوان اور حوصلہ مند ہو، پنڈی اور پشاور سے پہلے جہنم، لالا موسیٰ کھاریا گجرات اور وزیر آباد بھی آئیں گے۔ اگر ان لوگوں کی منزل بقول تمہارے سیالکوٹ ہی تو یہ وزیر آباد سے بھی روڈ بدل کر سیالکوٹ جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سر جی، وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جی ٹی روڈ سے سیالکوٹ جانے کے لیے وزیر آباد بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ راوالی، گنگر منڈی وغیرہ کو پیچھے چھوڑ کر ہم نے سلور کار کا تعاقب جاری رکھا۔ اب اندھیرا 400 جانب پھیل چکا تھا، یہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ اسی تاریکی کی آڑ میں ہم زیادہ محفوظ طور پر پاجی برادرز کا تعاقب کر سکتے تھے۔ ہم وزیر آباد پہنچ گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ لوگ سیالکوٹ کا رخ کرنے کے بجائے وزیر آباد شہر میں داخل ہو گئے۔ آج کے مقابلے میں زمانے کا وزیر آباد شہر ایک قصبہ نما ہی ہوا کرتا تھا۔ ہم نے نہایت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ اس کار کا پیچھا پکڑے رکھا اور بلا آخر اپنی مراد کو پا لیا۔ پاجی برادرز اور ان کی کار ایک الگ تھلگ مکان کے سامنے رک گئی۔ مذکرہ مکان خاصا بڑا تھا اور کسی کوٹھی سے مشابہ تھا۔ ہم نے کافی دور اپنی جیپ کو ایک اندھیرے مقام پر روک لیا۔ یہاں سے ہم ان کی کار کو باسہولت دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ لوگ یہ ہماری جیپ کو قطعاً دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں نے دیکھا وہاب الدین کار سے نکلا اور محتاط انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد کوٹھی کے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ بند تھا، یقیناً اس پر تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ میں واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہاب الدین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تھا، جو میرے اندازے کے مطابق اس گیٹ کے تالے کی چابی ہو سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرا اندازہ درست ہوا، کیونکہ وہاب الدین نے کوٹھی کا گیٹ کھول دیا تھا۔ پھر میں نے نواب الدین کو اپنی کار کوٹھی کے اندر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ جب گاڑی اندر پہنچ گئی تو وہاب الدین گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر احتیاطاً دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، پھر مطمئن ہونے کے بعد گیٹ کو بند کر دیا۔ سر جی، لگتا ہے اس کوٹھی میں ان دونوں کے سوا اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے، ریاست نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟
میں نے پوچھا۔ اگر اندر کوئی موجود ہوتا تو گیٹ کھولنے ضرور آتا، اس نے کہا۔ ان لوگوں نے سارا کام اپنی مدد آپ کے تحت ہی کیا ہے، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کوٹھی میں اور کوئی نہیں ہے۔ تمہاری بات میں وزن تو ہے ریاست علی، میں نے مذکرہ کوٹھی کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ اب تمہارے اس اندازے کی تصدیق بھی کرنا ہوگی۔ وہ کس طرح سر جی؟ میں نے چاہے جتنا بھی بھیس بدل کر رکھا ہو، لیکن وہ مجھے شکل سے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لہذا تمہیں یہ جا کر چیک کرنا ہوگا۔ کیا چیک کرنا ہے سر؟ تم جا کر ان کے گیٹ پر دستک دو گے، یقیناً تمہاری دستک سن کر کوئی اندر سے باہر نکلے گا۔ تم ان سے کسی فرضی شخص کے گھر کا پتہ پوچھ لینا، جیسا کہ عبد الرحمن جٹ، احمد نواز، ملک ابرار حسین۔ بڑی اچھی ترکیب ہے سر، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ میں بھی وہاں جا کر ٹرائی کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں ان میں سے کون گیٹ کھولتا ہے، یا پھر کوئی تیسرا بندہ۔ ٹھیک ہے شاباش، میں نے کہا، تم روانہ ہو جاؤ۔ ریاست علی جیپ سے نکلا اور 10 منٹ کے بعد واپس آ کر عجیب و غریب کہانی سنائی۔ یہ تو میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکا تھا کہ اس کی دستک پر کوٹھی کا گیٹ نہیں کھلا تھا۔ خیر، ریاست نے حیرت بھرے لہجے میں بتایا، سر جی وہ تو بہت ہی مکار لوگ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں اور ان کی گاڑی کو کوٹھی کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر وہاں گیٹ پر تو ایک بڑا سا تالا جڑ رہا ہے۔ ریاست علی، اگر وہ سیدھے سادے شریف النفس انسان ہوتے تو ہمیں چمن آباد سے ان کا تعاقب کرتے ہوئے وزیر آباد آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ یقیناً اس گیٹ کے پیٹ میں کوئی چھوٹا گیٹ بھی ہوگا جسے وہ آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ بڑے گیٹ پر موجود تالے سے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کوٹھی کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے تمہاری دستک پر گیٹ کھول کر باہر جھانکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر جی، وہ سر کو پھر حامی ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کوٹھی کے گیٹ کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا دیکھا ہے۔ خیر، ہم جس مقصد سے یہاں آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا، اس جوڑی کا ٹھکانہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ جب بھی ضرورت محسوس ہوئی ہم اس کوٹھی کے اندر زبردستی گھس کر ان کی گردنیں ناپ لیں گے۔ سر جی، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھ لو بھائی، میں نے پاجی برادر کی رہائش گاہ کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ میں تو ان بھائیوں کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ لوگ چمن آباد میں بچوں کا کوئی اسکول بنانا چاہتے ہیں، اس نے کہا۔ لیکن آپ اور چودھری فریاد صاحب جس طرح ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے ہیں، اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک مجرم ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ان کا معاملہ کیا ہے۔ پرائمری اسکول کی تعمیر کا منصوبہ ایک ناٹک ہے، تم اسے میٹھا زہر سمجھ سکتے ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس اسکول کی آڑ میں یہ کمینے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو لاکھوں روپیہ ہتھیانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعتاً بہت ہی تجربے کار اور خطرناک قسم کے مجرم ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے سر جی، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، پھر پوچھا، یہ بزاد چمن آباد کے لوگوں کو کس طرح لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا ریاست علی، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم سے میری محکمہ جاتی مجبوریوں کو سمجھ لو، لیکن بہت جلد تمہیں بلکہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اگر ان شیطانوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس کارروائی میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ وہ خوش ہو گیا اور تشکرانہ انداز میں بولا، آپ کی بڑی ہی مہربانی سر جی۔ ہم لگ بھگ آدھا گھنٹہ جیپ میں بیٹھے گفتگو کرتے رہے۔ مظاہر میں ریاست علی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، لیکن میرا تمام تر دھیان اس کوٹے پر لگا ہوا تھا جہاں پاجی برادران اس وقت موجود تھے۔ میری سرج لائٹس کے مانت حرکت کرنے والی عقابی آنکھیں کوٹھی کے گیٹ سے دیواروں اور چھت تک ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ریاست کی دستک کے جواب میں کوئی کوٹھی کا گیٹ نہ کھولنے کے علاوہ اور کون سا رسپانس دے سکتے ہیں، لیکن کوٹھی کے اندر اور باہر گہری خاموشی اور سناٹا ہی چھایا رہا۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد میں واپس لوٹ آیا۔ 5 اگست بروز ہفتہ نواب الدین اور وہاب الدین ایک بار پھر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کی مرتبہ میں نے ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تاکہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ پچھلے ہفتے میں نے ان کی کار کا جو تعاقب کیا تھا اس کا انہیں کوئی شک ہوا یا نہیں، لیکن مجھے ان کی بول چال، آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے ہر طرف خیر و خیری دکھائی دی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، حاجی صاحب آپ ہر ہفتے کو ہی تشریف لاتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا نام ہفتے والے بھائی جان رکھ دوں۔ وہ دونوں میری بات کے جواب میں مسکرا دیے۔ نواب الدین نے دھیمے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب جب ہم نے آپ کو اپنا دوست مان ہی لیا ہے تو پھر آپ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے ہر نام کو ہم پیار کا نام اور محبت ہی سمجھیں گے۔
वहाब उद्दीन ने कहा था। वैसे हम आपको बता चुके हैं कि हफ्ते को हमारी एजेंसी की छुट्टी होती है, इसलिए इस दिन हम लाहौर से बाहर के काम निपटाते हैं। जी मुझे याद है, मैंने जल्दी से कहा। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था हाजी साहब। कोई बात नहीं, वो बेपरवाही से बोला। ये समझे कि आपको मजाक का भी हक है। नवाबुद्दीन ने गहरी संजीदगी से कहा। स्कूल की बुनियाद का काम मुकम्मल हो चुका है, गेट भी लगा दिया गया है। मेरा प्राइमरी स्कूल का मैंने जो आरजी बोर्ड बनवाया था वो गेट पर आवेजा कर दिया गया है। बड़ा सा मुस्तकबिल बोर्ड मैं इस वक्त लेकर आऊँगा जब स्कूल की इमारत मुकम्मल हो जाएगी। आज हम एक ख़ास मकसद से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं थानेदार साहब। सब कुछ जानते बूझते भी मैं अनजान बन गया और बारी बारी पाजी बरादरान की तरफ देखते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा, हाजी साहब हुक्म करें आप, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? आपने चौधरी फरियाद से हमारी मीटिंग कराना थी, उसने कहा। इन 80 बंदों के काम के सिलसिले में? जी बिल्कुल, ये तो मुझे भी अच्छी तरह याद है, मैंने जल्दी से कहा, फिर अपनी अदाकारी में हकीकत का फितरी रंग भरते हुए इजाफा कर दिया। हम अभी हवेली चलकर चौधरी फरियाद से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन एक मामला वाज़ेह हो जाना चाहिए हाजी साहब। मैंने अपनी बात को मायना खैज मूड पर छोड़ा तो उन्होंने सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर वहाबुद्दीन ने मुझसे पूछा, कौन सा मामला थानेदार साहब? आपने पिछली मुलाकात पर कहा था कि अगर मैं चौधरी फरियाद को इन 80 बंदों के काम के लिए राज़ी कर लूँ तो इस डील में मेरा भी भला होगा। मैंने सपाट आवाज़ में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में मुझे कितना फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा हुआ कि आपने ये जिक्र छेड़ दिया, नवाबुद्दीन ने कहा। मेरे जहन में तो 2% है, आप हमसे क्या तवक्का रखते हैं? मैं तो 3% के बारे में सोच रहा था। 3% तो बहुत ज़्यादा है थानेदार साहब। वो मुझे अपने बिजनेस के पेशो कम से रोशनास कराते हो बोला। यूँ समझ लें कि हम अपने क्लाइंट से इस काम के जो 5,000 रुपये लेते हैं, इसमें से वीज़ा, टिकट और दीगर अखराजात निकाल कर हमें सिर्फ 3% ही प्रॉफिट होता है। अगर ये रकम हम आपको दे देंगे तो ज़रा सोचें हमारा क्या होगा। उसने कहा, ज़रा सोचें। तो मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर मैंने अपना एक भरे लहजे में कहा, चलें, ना हमारे 2% और ना ही आपके 3%, इस मामले को 5% पर फिक्स करते हैं। ये आपकी हमारे साथ पहली डील है, हम आपको नाराज़ नहीं कर सकते। हम सब भाई जो हैं मिलकर बांट कर खा लेंगे। वहाबुद्दीन ने कहा, 4 लाख रुपए का 5% भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी थानेदार साहब। यह आपकी कई महीनों की बल्कि कई सालों की तनख्वाह से भी ज़्यादा होगी। इन शातिर शैतानों ने 80% से बटोरी जाने वाली 4 लाख रुपए की तगड़ी रकम का अपने दिनों में पूरा हिसाब और किताब जोड़ रखा था। मैंने अपने चेहरे के तासुरात से ऐसा जाहिर किया जैसा कि इनकी बातों पर ईमान ले आया हूँ। डन, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, मुझे आप लोगों की 5% वाली ऑफर कबूल है। तो फिर चलें चौधरी साहब के पास। वहाबुद्दीन ने अयारी से लबरेज लहजे में सवाल किया। क्यों नहीं, मैं की झटके से उठकर खड़ा हो गया और ठोस अंदाज में कहा, चलिए हाजी साहब, इस मौजू पर चौधरी फरियाद अली से मेरी तफसीली बात हो चुकी थी और हमने बाजी बिरादरान को घेरने के लिए एक शानदार मंसूबा भी बना रखा था। लिहाजा जब हवेली में चौधरी के सामने मैंने इन दोनों भाइयों का केस फाइल किया तो उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर उसने प्रोग्राम के मुताबिक कहा, मुझे इस बात की खुशी होगी कि अगर मेरी ज़ात से आप जैसे नेक लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचे। वो इस वक्त पाजी बिरादरान से मुखातिब था। फिर वो रोए सुगन मेरी जानिब मोड़ते हुए बोला, मलिक साहब, मैं भला आपकी किसी बात से कैसे इनकार सकता हूँ? आपके तो मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं आपसे आंख मिलाकर भी बात नहीं कर सकता। बस मेरी तरफ से एक ही छोटी सी शर्त है। चौधरी साहब, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने आपके साथ जो भी किया है एहसान समझकर नहीं किया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप अपनी शर्त के बारे में बताएं। मैंने इन दोनों भाइयों को चौधरी के किसी रिग्रेट के हवाले से एक सनसनीखेज कहानी फिट कर रखी थी। चौधरी के हालिया रवैये ने इन्हें यकीन दिला दिया कि चौधरी की दुखती हुई रग को मैंने बड़ी ही सफाई से दबा रखा है। ये तो आपका बड़ापन है मलिक साहब, कि एहसान को एहसान नहीं समझ रहे, चौधरी ने लजात भरे लहजे में कहा। फिर इन भाइयों की तरफ मुतवज्जह होकर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मलिक साहब ने आपसे चमनाबाद के जिन 80 अफराद का जिक्र किया है वो मेरे एक इशारे पर अपनी अपनी जेब से 5-5 हज़ार रुपये निकाल कर आपके कदमों में रख देंगे। मैं आपके बिजनेस को दाम बख्शने के लिए इनसे ये ज़रूर कहूँगा कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं।
لیکن اس سے پہلے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام ہے میرا پرائمری اسکول کی تکمیل۔ اسکول کی تعمیر تو وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے بھائی، نوابدین نے کہا۔ ہم نے اس سے انکار کب کیا ہے؟ بس ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ برسات کا موسم ذرا آپ لوگوں کی مرضی ہے، چودھری روکھے لہجے میں بولا۔ میرا وعدہ اسکول کی تکمیل کے ساتھ مشروط ہے۔ ادھر آپ اسکول کو مکمل کریں، ادھر 4 لاکھ روپے 80 افراد کے کام کا معاوضہ آپ کی جیب میں۔ اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ اس معاملے کو لٹکائیں گے تو ممکن ہے میں اپنی پیشکش واپس لے لوں۔ اس کے بعد آپ کو ان 80 لوگوں سے فرداً منت کرنا ہوگی، اور وہ سب بھی مشورے کے لیے میرے پاس ہی آئیں گے۔ میں تو آپ کے لیے آسانی چاہ رہا تھا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چودھری فریاد کی دبنگ اور دو ٹوک گفتگو نے ان دونوں بھائیوں کے 14 تپک روشن گل کر دیے۔ انہیں 4 لاکھ روپے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان جیسے ضمیر فروش اور درندہ صفت انسان اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بھائی مشورے کے لیے چودھری سے 10 منٹ کی مہلت مانگی۔ چودھری نے انہیں ایک الگ تھلگ کمرے میں پہنچا دیا۔ لگ بھگ 5 منٹ کے بعد پاجی برادران کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد کمرے سے باہر آئے۔ پھر چودھری کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنے وعدے کا پاس کریں گے۔ اب یہ کسی نتو خیرے کی نہیں، چودھری فریاد علی کی زبان ہے حاجی صاحب، چودھری نے بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ میں نے ملک صاحب سے جو وعدہ کیا اس سے 100 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلوں گا۔ میرا کہا ہوا پتھر پر لکیر کے مانند ہے۔ ٹھیک ہے، نوابدین نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ کل ہی سے ہم اسکول کی تعمیر کا کام شروع کروا رہے ہیں۔ ہم تینوں چودھری کی حویلی سے باہر آئے تو نوابدین نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی گیدڑ بگی ہے جس سے آپ ہر ناممکن کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے حاجی صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ اس پرائمری اسکول کو جلد از جلد مکمل کر کے مجھے چودھری کی نظر میں سچا ثابت کریں۔ میں آپ کو وہ گیدڑ بگی جو ہے گفٹ کر دوں گا۔ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے بےیقینی سے مجھے دیکھا۔ آپ کی دوستی کی قسم حاجی صاحب، میں نے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ایک گیدڑ بگی کی کیا حیثیت؟ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوں۔ میں بھی اس کے بارے میں کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ میرے وچار چہرے اور آنکھوں سے عیاں نہیں ہو رہے تھے۔ اس سال اگست میں معمول سے کم بارش ہوئی تھی۔ اس بار زیادہ لیبر اور زیادہ وقت تک کام کی برکت سے ستمبر کے ابتدائی دنوں میں پرائمری اسکول کی عمارت ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی۔ پاجی برادران نے 4 لاکھ روپے کے لالچ میں کلائنٹ سے ملنے والی متوقع رقم سے بھی کم پیسے اپنی جیب سے لگا کر جمناباد کے بچوں کے لیے ایک اچھا اور مفید کام کر دیا۔ آئندہ ہفتے کے روز مذکرہ اسکول پر باقاعدہ بورڈ لگا کر اس کا افتتاح کرنے آنے والے تھے۔ اس دوران میں نے بھی چند ضروری کام نپٹا لیے، جن میں سے کئی پینٹین سے جمناباد پرائمری اسکول کا عالیشان بورڈ بنوانے کے علاوہ علاقہ ایس پی سے ملاقات بھی شامل تھی۔ میں نے ایس پی صاحب کو اپنی اب تک کی کارگزاری سے تفصیلاً آگاہ کرنے کے علاوہ آئندہ ہفتے کے پروگرام کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سراہنے والے انداز میں کہا، صفدر حیات، یہ تم نے ایک مثالی اور بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ تم ہفتے کے روز اپنے حصے کا فائنل کام کر کے انہیں اپنے حوالات میں پہنچاؤ۔ گجرانوالا اور وزیر آباد کی پولیس کو میں خود دیکھ لوں گا۔ تینوں مقامات پر ایک ساتھ ٹریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ میں ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ آئندہ ہفتے سے ایک روز پہلے یعنی جمعے کی نماز کے بعد میرا تیار کرایا ہوا جمناباد پرائمری اسکول والا بورڈ اسکول کے گیٹ کے اوپر فکس کر دیا گیا تھا۔ ہفتے کی صبح جب پاجی برادران میراب پرائمری اسکول والے بورڈ کے ساتھ جمناباد پہنچے تو اسکول کی پیشانی پر لگے ہوئے بورڈ کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے سوال کیا، تھانے دار صاحب، یہ کیا تماشا ہے؟ ہم تو اس اسکول کے لیے لاہور سے بورڈ تیار کروا کر لائے ہیں۔ اب اس بورڈ کو آپ لوگ میانی صاحب قبرستان میں دفن اپنے ابا جی مرحوم مغفور مراب الدین کی تربت پر آویزہ کروا دیں۔ میں نے تندیہ بھرے لہجے میں کہا، اسکول پر جس بورڈ کا حق تھا وہ میں نے لگا دیا ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہ اب دن غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، مجھے ان خبیث القبائث نامرادوں سے ایسے جھارانہ عمل کی توقع تھی، لہذا میں نے ان کا مکو فٹ کرنے کی لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پر پہنچا تھا۔ میرے اشارے پر 2 مسلح پولیس اہلکار درختوں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئے۔
اور انہوں نے پاجی برادران کو رائفلوں کے نشانے پر رکھ لیا۔ تمہارا ناپاک کھیل ختم ہوا ہے کمینوں، میں نے وہاب دین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا۔ باقی کی باتیں حوالات میں ہوں گی۔ گجران والا کی پولیس لینے آ رہی ہے تمہیں؟ گجران والا کا نام سنتے ہی وہ ایسے خوفزدہ ہوئے جیسے انہوں نے پن پلائے ہوئے کسی زہریلے ناگ کو دیکھ لیا ہو۔ قبل اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوئی ناکام کوشش کرتے، میں نے انہیں آئینی زیور پہنا دیا۔ اس کے بعد جمنا آباد کے پولیس اسٹیشن اور وزیر آباد کی اس کوٹھی میں جو ہوا ہوگا اور گجران والے تھانے میں جو کچھ ہونے والا تھا، اس کی تفصیل سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اتنا بتا دوں کہ وزیر آباد والی کوٹھی کے اندر سے خطیر کرنسی نوٹ اور سونے چاندی کے زیورات بھی برآمد ہوئے تھے۔ وہ کوٹھی پاجی برادران کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں پر وہ مال حرام چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ اس واقعے کی 2 روز بعد چودھری فریاد علی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، سب سے زیادہ بھاگ دوڑ ہم نے کی ہے اور ہمارے حصے میں کیا آیا؟ ایک پرائمری اسکول۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی سوچ کی آنکھیں کھولنے کی غرض سے کہا، رزق حلال کے اصول کے لیے ہمیشہ کڑی محنت ہی کرنا پڑتی ہے۔ اس اسکول کو آپ ایک عمارت نہ سمجھیں، یہ ایک عظیم الشان اثاثہ ہے جناب۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایک دن جمنا آباد کا نام نہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی روشن کریں گے۔ وہ لاجواب سا ہو کر رہ گیا۔ بعد ازاں وقت نے میرے کہے کو سچ ثابت کر دیا تھا۔